الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي يا محمد منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پورا مجمع ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم عزیز نوجوانوں اس وقت آپ کے اس جامعہ اسلامیہ میں جونا دیسا پہلی بار حاضری ہوئی ہے ذرا زور سے آمین کہو اللہ اس ملاقات کو زور سے آمین کہو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بن جائے
بڑی خوشی ہوئی کہ اس مدرسے میں 31 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کر اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ ان کو ایسا عالم بنائے کہ یہ امت کے کام آ جائے. اس وقت موقع کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرما اور اللہ زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق بخشے. ابھی بھی جو حضرات میدان سے باہر گاڑیوں کے پاس ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا کچھ لوگ استنجے کے لیے جا رہے ہوں، حضرات سے ادباً گزارش ہے اپنی حاجتوں سے فارغ ہو کر جلدی سے آ جائیں. مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے 400 کلومیٹر کا اور بیان کے بعد فوراً نکلنا ہے، تو آپ لوگوں سے زیادہ مجھے جلدی ہے اور روزانہ ہی کے پروگرام چل رہے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب چند منٹ انشاءاللہ العزیز یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ. یہ قرآن مجید کی عظمت کا جو معاملہ ہے اور عزت و احترام کا معاملہ ہے، مذہب اسلام کی جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب قرآن پاک. قرآن اللہ کی کتاب. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو 7 چیلنج بھی نازل فرمایا کہ قیامت تک اللہ کی کتاب کا کوئی چیلنج پورا نہیں کر سکتا. قرآن پاک جیسی کوئی کتاب تیار نہیں کر سکتا. قرآن پاک کو چھوڑو، قرآن پاک کی ایک سورت ایک چھوٹی سی آیت بھی کوئی تیار نہیں کر سکتا. قرآن میں چیلنج آیا کہ انسان اور جنات سب مل کر جمع ہو جائیں تو بھی اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور بھائی سیدھی بات ہے، پورا مجمع ذرا بے شک بولتے جاؤ. ابھی میں کشمیر سے کل رات ہی کو پہنچا ہوں. وہاں کے لوگوں میں تو اتنا جوش ہے مسلمانوں میں کہ بولنے والے کو ہلا دیتے ہیں، بولنے والے کو اور مزہ آتا ہے. ذرا جب بھی کوئی بات کہی جائے بے شک کے لیے انشاءاللہ کے لیے تو اتنا زور سے آواز آنی چاہیے کہ فضائیں گونج جائیں، بولنے والے کو اور ہمت بڑھ جائے، اس کے سفر کی تھکان اتر جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ سیدھی بات ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات ذرا زور سے بولو بے شک اللہ کی کتاب کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. وجہ یہ ہے، سیدھی بات ہے، انسان بیچارہ مخلوق، زور سے بولو بے شک وہ خالق و مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اور یہ انسان اور جنات ایک ٹائم پر آئے اور ایک ٹائم پر دنیا سے چلے جائیں. ساری دنیا بھی فنا ہو جائے گی، بولو زور سے بے شک، مگر اللہ اور اللہ کا کلام ہمیشہ باقی ہے. یہ عربی زبان زندہ زبان ہے، یہ دنیا کے انسانوں کی بے شمار انسانوں کی زبان ہے. یہ قبر کی بھی زبان، قبر کے سوال جواب بھی عربی میں ہوں گے، ہر جاہل انسان بھی عربی میں جواب دے گا. میدان حشر کی زبان بھی عربی، اور بولو بے شک جنت کی زبان بھی عربی. کہنے کا منشا یہ ہے، انسان اور جنات اپنے مالک کی کتاب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. بات سیدھی ہے. انسان کا ایک مقام وہ ہے جب اس کا نام و نشان ماں کے پیٹ میں بھی نہیں ہوگا اور اللہ موجود ہے. پھر انسان 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کو کوئی عقل اور شعور نہیں. پھر بچپنے میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کوئی عقل نہیں.
دھیمے دھیمے وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا، پھر وہ بولنا سیکھتا۔ بچپنے میں وہ بیچارہ بالکل معذور سا ہوتا ہے، جوانی کے زمانے میں جب لکھ بول سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ پھر انسان کی ایک حالت تندرستی کی ہے، ایک حالت بیماری کی ہے۔ تندرستی کے زمانے میں جو لکھ بول سکتا ہے وہ بیماری کے زمانے میں نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی وہ گھر پر ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی اس کا بدن چست ہوتا ہے، کبھی وہ تھکا ہارا ہوتا ہے۔ اور اللہ پورے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے بے شک اللہ ان سارے عیب سے پاک ہے اور انسان سارے عیب سے بولو بے شک بھرا ہوا۔ اس لیے انسان اور جنات اللہ کی کتاب کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی کتاب جیسے قرآن جیسی کوئی کتاب تیار کر ہی نہیں سکتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے، اور کچھ وقت کے بعد اس پوری انسان کی تاریخ ملیا میٹ ہو جاتی ہے قبرستانوں میں، کوئی اسے جانتا بھی نہیں کہ اسی علاقے میں کوئی رہتا تھا۔ تو انسان کے ساتھ یہ ساری کمزوریاں، بچپنا ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تو کبھی تندرستی ہے، کبھی وہ تھکا ہوا ہرا ہوتا ہے، کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی اچھی حالت میں ہوتا ہے، کبھی غم کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے۔ تو خوشی کی حالت میں جو لکھ بول سکتا ہے غم کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ تندرستی کے زمانے میں، خوشی کے زمانے میں جو کر سکتا ہے وہ مصیبت کے زمانے میں نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ ایسی کتاب تیار کر ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب مقدس نازل فرمائی تو ساتھ ساتھ حفاظت کا بھی اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اور ذرا زور سے بولو بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور دیکھو کیسے کر رہے ہیں۔ 31 کی لائن لگی ہوئی۔ ابھی میں کشمیر جا کے آیا، ایک بہت چھوٹا سا مدرسہ تھا، وہاں تقریباً 16 بچوں نے قرآن مجید حفظ کی۔ ایک جگہ گیا تھا 8 بچوں نے قرآن مجید حفظ کی، پہاڑوں پر، بالکل پہاڑی علاقہ، گاڑیاں چلتی پہاڑوں پر تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ گری تو سیدھے قیامت میں ملاقات ہوتی۔ ان لوگوں کو تو عادت ہے۔ کہاں پہاڑوں پر بچے قرآن پاک حفظ کرتے۔ چائنا میں ایک بڑی مخلوق سمندر میں اسٹیمروں میں رہتے ہیں، اتنی پبلک ہے چائنا۔ یہ آپ کا پڑوسی ملک ہے چین۔ اب بہار کی بارڈر پاس کرو تو نیپال ہے، نیپال بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کی بارڈر سے چائنا لگا ہوا ہے۔ آپ کے ہندوستان کی بھی بعض بارڈر ہے چائنا سے لگی ہوئی۔ مالیگاؤں کے شیخ الحدیث صاحب کے حضرت مولانا سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ زندگی میں پہلی بار 4 مہینہ جماعت میں گئے، چین گئے۔ اس کتاب آنے کے بعد ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے نقوش چین، چین کے نقشے کیا۔ اس میں مولانا نے ایک تذکرہ کیا ہے مالیگاؤں دارالعلوم کے شیخ الحدیث کہ ہماری جماعت تشکیل کے لیے، ملاقات کے لیے ایک سٹیمر میں گئی، کیونکہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی سٹیمروں میں بھی رہتے۔ ہم تو سمجھے کہ اندر بیچارے مزدور طبقہ ہوں گے تو ملاقات کے لیے گئے۔ اندر جب داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہ پوری سٹیمر ایک دارالعلوم پر ہے، اور جس میں تقریباً 20 درسگاہیں ایسی تھی کہ پانی پر بچے قرآن کے حافظ بنتے۔ پانی سٹیمر، پانی کے اوپر سٹیمر۔ تو لو زمین پر تو ہو رہے ہیں، پہاڑوں پر ہو رہے، کشمیر میں، ادھر رتناگری، مہاراشٹر میں، کوکن میں، پانی پر بھی بچے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں۔ یہ 31 بچے اس چھوٹے سے گاؤں میں جونا نیسا، اور کتنی بڑی تعداد
اللہ آپ کو پیش کر کے بتلا رہے کہ دیکھو میری قرآن کی حفاظت کے اسباب دیکھو. اور بعض تو میں دیکھ رہا تھا پیچھے سے بالکل لبر مچھی ہے. دیکھیں لبر مچھی سمجھتے ہیں، ان کی مونچھ بھی نہیں نکلی. ابھی یہ بازار میں پالنپور بازار میں سے یہ گزر جائیں، یہ میری بات کو دھیان سے سننا، بڑی قیمتی بات بتلا رہا ہوں. یہ بچے اگر بازار سے گزر جائیں تو لوگوں کو یہ خیال بھی نہ آئے کہ شاید ان کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، یہ سمجھ کر کہ چھوٹا سا بچہ ہے مگر ہم سے بھی قیمتی، اور 1 کروڑ روپیہ بھی بدلہ نہیں بن سکتا. اسی کام کی بات بتلا رہا ہوں. مگر سننے کے بعد پورے مجمع میں سے سبحان اللہ جو دور بیٹھے ادھر سے بھی ادھر سے کام بات آپ کو اگر اچھی لگے جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ سبحان اللہ زور سے بولنا تاکہ اللہ خوش ہو جائے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں. اتنے چھوٹے بچے ہیں یہ، اتنے 31 بچے ہیں نا، بات تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے ماں باپ اگر شادی میں جانا یا کسی جنازے میں جانا تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے مکان کی چابی ان بچوں کو دینا پسند نہیں ہوگا کہ چھوٹے سے بچے ہیں، چاہے ان کی سینے میں قرآن ہے، اگر کہیں مکان کھلا چھوڑ کر کرکٹ کھیلنے چلے گئے، کبڈی کھیلنے چلے گئے یا بچوں کے ساتھ گھومنے چلے گئے، مکان میں کتا گھس جائے گا، چور گھس جائیں گے، کہیں انہوں نے جو چولہا جلا دیا اور بھول گئے، آگ لگ گئی، گھر میں فائر لگ گیا، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ماں باپ کو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 31 میں تھے بعد کہ اپنے ماں باپ کو شادی میں جانا ہو یا جنازے میں جانا ہو تو مکان کی چابی دینے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا، اور آخر میں 101 بار میں بھی یہی فیصلہ کریں گے کہ بچہ چھوٹا ہے، ان کو مکان کی چابی نہیں دینا چاہیے. پڑوس کی عورت کو دے کر جائیں گے کہ اسکول مدرسے سے آ جائے تو پنجرے میں سے کھانا نکال کر گرم کر کے کھلا دینا اور پھر تالا مار دینا اور چابی اپنے ہاتھ میں لے لینا. چھوٹا سا بچہ ہے، نہ معلوم گھر کا خطرہ کھڑا ہو. مسلمانوں بات سنو ذرا دھیان سے. ماں باپ کو یہ چھوٹے 31 بچے ان میں بعض ایسے ہیں جن کی مونچھ اور داڑھی کے بال بھی نہیں نکلا ہے، بازار سے تو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ ان کے سینے میں قرآن حافظ ہے. سگے ماں باپ کو اپنی سگی چھوٹی سی اولاد پر اپنے مکان کی حفاظت کے بارے میں بالکل بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے تو پڑوس والوں کو مکان کی چابی دے کر جاتے ہیں. مگر مسلمانوں زور سے سبحان اللہ بولنا. ماں باپ کو اپنی اولاد پر اپنے مکان کی حفاظت کے بارے میں بھروسہ نہیں ہے، مگر اللہ کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے انہی بچوں پر بھروسہ. ماشاءاللہ. اسی لیے اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کا ان پر بھروسہ ہے اپنی کتاب کی حفاظت کے، کہ یہ جتنی حفاظت کریں گے، کوئی بڑی عمر کا آدمی بھی اتنی حفاظت نہیں کرے. ان کے دماغ کی کیسٹ بھی خالی ہے، سینے کی کیسٹ بھی گناہوں سے خالی ہے، بالکل پاک ہے سلیٹ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سینے میں اتار دیں اور ایسا محفوظ کہ بڑی عمر کا آدمی تراویح میں یا نماز میں غلطی کرے، ان کو حق ہے کہ وہ ان کی اصلاح. یہ وہ کتاب مجید ہے جو ان 31 بچوں کے سینوں میں اللہ نے اتارا. عربستان میں جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، جن کو اپنی زبان دانی پر مسلمانوں بے حد فخر اور تکبر تھا، وہ غیر مسلم حضرات جو کسی زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے، جیسے عبداللہ ابن مقفع جس کی عربی زبان پر طوطی بولتی تھی. آج بھی تاریخ کی کتاب عبداللہ ابن مقفع کے واقعات اور اس کی عربی زبان دانی کے واقعات کتابوں میں لکھے. اتنا بہترین ادیب تھا عربی کا کہ آج تک مثال نہیں کوئی پیش کر سکتا. مگر جب عربستان والوں نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر پیدا ہوئے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو لوگوں سے ملتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے بھی اپنے کام سے. یہ کیسے نبی ہو سکتا؟ یہ جو کتاب پیش کر رہے ہیں قرآن مجید، عربستان میں اعلان کیا کہ کوئی عربی جاننے والا اس کتاب کا جواب. سب سے پہلے عبداللہ ابن مقفع کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ 1 برس میں میں پورے قرآن کا جواب دے دوں. چنانچہ عربستان والوں نے، مخالفین نے ان کو کاغذ اور قلم دے دی.
ڈیڑھ لگے ہوئے ہیں، اس کو الگ سے مکان دیا ہے۔ مسلمانوں، تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، قرآن دیکھتا جاتا تھا اور اس کا جواب لکھتے جاتا تھا۔ صرف لکھا ہے القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریۃ، وہ کھڑکھڑانے والی قیامت، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی قیامت؟ اے لوگوں تم جانتے ہو بھی کہ وہ کتنی خطرناک قیامت ہے۔ بس یہ تین جملے، ایک ہی لفظ ہے، القاریہ مالقاریہ وما ادراک مال، پڑھو القاریہ۔ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ عربی زبان کا بہترین ماہر شخص لکھا ہے، مسلمانوں لکھ رہا پھاڑ رہا، لکھ رہا پھاڑ رہا۔ 6 مہینے کے بعد عربوں کی وہ جماعت عبداللہ بن مقفع کے پاس گئی کہ تو نے 6 مہینے میں 12 سال باقی ہے، قرآن کے مقابلے میں جواب لکھنے میں کتنا کام کیا؟ تو مسلمانوں ان کو اپنے پاس بٹھایا عبداللہ بن مقفع نے اور کہا دیکھو یہ پھٹے ہوئے کاغذ کا ڈھیر، میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے لے کر چھت تک پہنچ گئے ہیں، یہ آپ کے کاغذ بھی آپ کا مبارک اور آپ کے قلم بھی آپ کا مبارک، اور آپ لوگوں نے میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، وہ آپ کا احسان۔ کہا ہے کہ میں عربستان کا عربی زبان جاننے والا نمبر 1 آدمی ہوں عربی فصاحت و بلاغت میں، ایک آیت کے جواب میں 6 مہینے محنت کی ہے، مگر کہتا ہے میں جن مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کوئی مالک کا کلام ہے۔ یہ 6 مہینے کے بعد، اور اس نے کاغذ و قلم سونپا۔ اگر کوئی جواب دیتا نا تو عبداللہ بن مقفع دیتا، وہ عاجز ہو گیا اللہ کے کلام کے سامنے، وہ انسان تھا اللہ کا بندہ۔ صحیح مسلم بخاری کے بعد سب سے بڑی کتاب لبید بن ربیعہ ہے، اپنی شاعری کعبۃ اللہ کی پھاٹک پر لٹکائی اور چیلنج کیا قرآن کو۔ دوسرے دن ایک صحابی نے دیکھا کہ قرآن پاک کے نام سے چیلنج آیا، ایک صحابی نے قرآن کی ایک سورت لکھی اور اس کی شاعری کے سامنے کعبۃ اللہ کے سامنے دوسری سائڈ پہ لٹکا دیا۔ ایک دن چھوڑ کر لبید بن ربیعہ واپس آیا، غیر مسلم تھے اس زمانے میں، کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا، یہ میں قرآن کا اعجاز بتلا رہا ہوں مسلمانوں کے، اللہ کی کتاب۔ لبید بن ربیعہ ان کی طوطی بولتی تھی عبداللہ بن مقفع کے ساتھ۔ جب تیسرے دن وہاں سے گزرے، زندگی میں مخالفت ہی کی، پہلی بار قرآن کی آیتوں پر نظر پڑی۔ مسلمانوں بے اختیار کعبۃ اللہ کے سامنے یہ زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، خالق و مالک کا کلام۔ فوراً دوسرا منٹ نہیں ہوا، حدیث پاک میں ہے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے گئے، فرمایا اللہ کے نبی میں آج تک آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، آپ اپنے مبارک ہاتھ کو لمبا کیجئے۔ میں نے ہاتھ لمبے کر دیے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہی واقعہ لبید بن ربیعہ کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ قرآن کا اعجاز دیکھو، لوگ پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ایمان تو لائے ہیں مگر مخالفت کبھی۔ آج کرناٹکا میں پردے کے بارے میں جو مسئلہ کھڑا ہوا، اس میں ایک طریقے سے قصوروار ہم لوگ کہ ہم نے پردے کے مسائل، پردے کے فضائل، پردے سے کتنے فائدے ہیں اور آج کے زمانے میں بے پردگی کے کیا کیا نقصانات ہیں، یورپ اور امریکہ کے حوالے دے کر آج ہم ان قوموں کو سمجھا نہیں سکے، اسی لیے تو مسلمانوں آج ہم پر پریشان ہیں اور وہ پردے کے خلاف آواز لگا، ورنہ جنہوں نے پردے کو پڑھا ہے غیر مسلموں۔ جب کرناٹکا میں مسکان کا مسئلہ کھڑا ہوا، یہاں گجرات متر سماچار سندیش سارے گجراتی اخباروں میں، ہلکے ہندی اخباروں میں، نو بھارت ٹائمز، انڈین ٹائمز، انگریزی اخبار نئی دلی کا ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، دوسرے ہی دن اچھے ہندوؤں کے جو ہے بہترین مضامین آئے۔ اپنے غیر مسلموں کو للکار کے کہا کہ تم پارکی پنچایت کرتے ہو، یہ الفاظ لکھے میں اخبارات دیکھتا ہوں۔ غیر مسلموں نے کہا
کہ تم حکومت کے اشارے پر پارکی پنچایت کرتے ہو، تمہارے خود غیر مسلموں کی لڑکیاں اور تمہاری شادی شدہ عورتیں 4-4 انچ کی چڈیاں پہن کے بازاروں میں گھومتی ہے، اس وقت تم کو اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی عورت پردہ کرتی ہے، شرم و حیا کرتی ہے، تو تم اس کے خلاف نعرہ بازی کر کے جو ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اوپر کا ہیڈنگ یہ دیا ہے کہ پارکی پنچایت بند کرو، خود اپنے ہندو بھائیوں کے نام لکھے، کیونکہ انہوں نے پردے کی چیزیں پڑھی، اور پھر انہوں نے لکھا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں بھی عورتیں بے پردہ ہو کر کتنی ذلیل ہوئی ہے اور عورتیں پردہ پہن کر کتنی باعزت۔ اور اس نے جملہ لکھا کہ میں بہت سفر کرتا ہوں کہ کتنے غیر مسلم لوگ جب کسی عورت کو پردہ دار دیکھا ہے تو ٹرینوں میں بسوں میں اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو جگہ دے دی ہے، حالانکہ وہ پردے سے واقف نہیں تھے، ان کے دل میں عزت تھی پردہ دار عورت کی، تو ان کو ٹرینوں میں جگہ دیتے، یہ جگہ دینے والے غیر مسلم۔ اس میں ایک قصور ہمارا بھی، ہم نے پردے پر کتابیں ہی نہیں پڑھی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے مستقل پردے پر، آپ اس کو پڑھیے ذرا، کیا دریا بہایا اس کا۔ مولانا مودودی جب وہ مودودیت میں تھے، اس سے پہلے ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا وحید الدین خان اور ایسے بڑے بڑے علماء جو تھے، اور بھی بہت سارے علماء سے ان کے تعلقات تھے مودودیت سے پہلے۔ تو مودودیت سے پہلے جو انہوں نے چند کتابیں لکھی تھی، اس میں ایک اچھی کتاب نام تھی پردے کے نام سے۔ ایسے بہت سارے علماء نے لکھی، مگر کون پڑھتا؟ پڑھے نا تو بے پردہ عورتیں بھی با پردہ بنتی۔ وہ غیر مسلم ہندو نے لکھا تھا کہ یہ جتنا پردے پر اسلام میں لکھا گیا ہے، اے ہندو بھائیوں، سکھوں، عیسائیوں، پارسیوں، اگر تمہاری عورتیں پڑھیں اور تم بھی پڑھو تو تمہارا دل چاہے گا کہ عورت کی حفاظت، بولو زور سے، بے شک پردے میں ہے، پردے سے باہر نہیں۔ یہی حکومت اعلان کر رہی ہے کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں ہندو بن گئی، غیر مسلم ہو۔ چلو مان لو لوگ پھینک کر دنیا والے پھینکنے میں مشہور۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو جھوٹ لکھا 8 لاکھ لڑکیاں، اگر ایک زیرو نکال دو اور صرف 80,000 لڑکیاں بھی مان لو کہ مسلم لڑکیاں غیر بن گئی ہیں، تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا وقت۔ اور یہ سب بنیاد بے پردگی کی وجہ سے۔ اسلام نے تعلیم صاحب کو نہیں روکا تھا، اسلام نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے لڑکوں کی بات چھوڑو، لڑکیوں کو بھی منع نہیں کیا تھا، مگر تم نے اللہ کے قانون کو توڑ کر پڑھانے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہاری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو گئی۔ تمہارے لڑکیوں کی اسکولیں، کالجز الگ قائم کرنا تھی، اس کو پڑھانے والی بھی عورتیں ہوتی تھی، جیسے بہت جگہ ہے۔ مگر ہم تو 8ویں کلاس کے بعد لڑکے لڑکوں کو ساتھ کر دیتے ہیں، آرٹس میں، کامرس میں، سائنس میں، سب جگہ ساتھ کر دیتے ہیں۔ جب بگڑنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ بہت کام کی بات سنا رہا ہوں، حکومت کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، میرے دیکھ لو، کالج یونیورسٹیوں کے دنیاوی شکشن پر میرے پروگرام آپ کو وہاں ملیں گے۔ آپ یہ ولبھ ودھیالیہ آپ کی آنند کی، اس کے بڑے بڑے پروفیسر ابھی آنند میں آئے تھے، میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے تقریر کے بعد کہا کہ یہ بات آپ کی ماننی چاہیے جب یہ کام غلط کرتا ہے، کہ جب بگڑنے کا زمانہ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو کمار شالہ الگ اور کنیا شالہ الگ، بھائی بولو نے ہے کہ نہیں؟ اور جب بگڑنے کا زمانہ ہوتا ہے، بالغ ہو جاتے ہیں، تو کنیا شالہ نے کمار شالہ کو ایک ہی کر دیا۔ اب جب جوان ہو جائیں گے اور دین کا ماحول نہیں پھر ہے اور تنہائی میں ملیں گے، پورا مجمع آدھی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، آدھی حدیث آپ پیش کرو، جب 2 تنہائی میں بالغ مرد اور عورت ہوں گے تو 2 میں تیسرا کون ہوگا؟ شیطان۔ آج لوگ رو رہے ہیں۔ یہ راجدھانی ایکسپریس ہے، راجدھانی ایکسپریس جاتی ہے، ایک تو دوسرے نمبر کی راجدھانی ہے اور ایک پہلے نمبر کی راجدھانی، وہ بھی بمبئی سے چلتی ہے، 1 گھنٹہ آگے پیچھے چل رہی۔ اس کا ڈرائیور مسلمان، وہ ایک دن ولساڑ ضلع میں میرا بیان تھا، 45 سال کی عمر اس کی،
آ کر میرے سامنے رونے لگے، اللہ کو گواہ رکھ کر کیا دونوں لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی، منڈپ کا اعلان ہو گیا، منڈپ بکنگ ہو گیا، بٹھیارا بکنگ ہو گیا، سب کچھ بکنگ ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی۔ بولا لڑکیوں نے باپ کو بھنک تک نہیں جانے دی، وہ میرے پاس آ کر رونے لگے، مگر لڑکیوں کو دین نہیں پڑھا۔ مسلم لڑکوں سے شادیوں کے انگیجمنٹ ہو گئے اور 3 دن پہلے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی دونوں بہنیں۔ یہ ابھی بھی وہ راجدھانی کے ڈرائیور ہیں، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں، آج وہ رو رہے ہیں۔ یہ تو ایک مثال بھی، آپ کو مثالیں دینے جاؤ تو فجر کی اذان ہو جائے۔ بہت زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں، بات کو سمجھو، ہم آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، تعلیم تو اچھی چیز ہے، بہت لڑکیاں ڈاکٹرز بن رہی، لڑکیوں کی یونیورسٹیوں کی بہت لڑکیاں۔ اب ڈھونڈو کہ انڈیا میں کہاں کہاں گرلز اسکول ہے، گرلز کالجز ہے، گرلز یونیورسٹیاں، پھر پڑھاؤ، میں خود آپ کو فتویٰ دے دوں گا کہ جاؤ پڑھاؤ۔ بے شمار زیناکاری عام ہو جاتا ہے، یہی معاملہ بازاروں میں کام کرنے بھیجتے ہیں، آپ جاب پر بھیجتے، فیکٹریوں میں، دکانوں پر، مال میں، مرد بھی کام کرتے، عورتیں بھی کام کرتے۔ جہاں بھی خدا کے قانون کو توڑا جائے گا، ایمانداری سے، زور سے، ایمانداری کا لفظ بول رہا ہوں، زور سے بے شک بولو، وہاں فتنے ہونے والے۔ اب اللہ کے قانون کو توڑو گے نا، یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے، پورا مجمع زور سے بولو، یہ دنیا کس کی؟ ذرا اور زور سے بولو، کس کی ہے؟ اللہ کا، اس کے قانون ہی پر چلے گی۔ اور جب قانون توڑو گے نا، دکھ خدا کو نہیں ہوگا، دکھ آپ کو اٹھانا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم، بولو زور سے بے شک، بے حد ضروری ہے، ورنہ تمہاری اولاد ہاتھوں سے نکل گئی۔ میری اس تقریر سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ مولانا ایجوکیشن کے مخالف۔ پورے ہندوستان کا سفر شروع ہوتا میرا رجب کی 1 تاریخ سے۔ ابھی یہ ہفتے میں نیپال جانا ہے، کنیا کماری جانا ہے، گوا جانا ہے، ادھر کوکن جانا ہے، اور بے شمار پروگرامات۔ میرے مکاتب چلتے ہیں پورے انڈیا میں۔ جب یہ مکاتب میرے ہاتھ میں آئے، چھوٹے چھوٹے مدرسے، ایک میں بھی اسکول نہیں تھی، ایک میں بھی نہیں، کہیں تھی تو اس کا ٹھکانہ نہیں۔ میں نے ان سب مدرسوں میں اسکولیں داخل کی، اور تقریباً 2000 سے اوپر اسکولیں چالو ہو گئی مدرسوں سے۔ اب زور سے جواب بتلا، میں ایجوکیشن کا دشمن ہوں، بولو بھائی، ایسا ہوتا تو اسکول کیوں چالو کرتا؟ اور ابھی آج سن لو پالن پور کے مسلمانوں، آج اللہ تعالیٰ سے یہ مسکان کا معاملہ ہوا اور ہائی کورٹ میں حجاب کا مسئلہ اٹھا، اس وقت سے نیت کر لی ہے، آپ لوگ دعا بھی کرنا، اور آپ کے پاس آؤں گا دعا بھی کرنا، انشاءاللہ ایسی بڑی یونیورسٹی قائم کرنے کی نیت کر لی ہے کہ اس کی انتہا 25,000 تک لڑکیاں بھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور وہ سن رہا ہے، اس سے دعا بھی مانگے، آپ بھی دعا مانگے کہ ایسی یونیورسٹی قائم کریں گے جہاں بہترین آرٹس کی، کامرس کی، سائنس کی اعلیٰ قسم کی تعلیم دیں گے، مگر اس میں 2 پیریڈ دین کے بھی رکھیں گے تاکہ یہ بچے ایمان سے ہاتھ نہ دھوئیں، اور بالکل الگ تھلگ لڑکیوں ہی کی ہوگی، پڑھانے والی بھی عورتیں اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں، ایک بھی نہیں مل رہی ہے، اور ملتی ہے تو وہاں دین کا ایک بھی پیریڈ نہیں۔ مسلم اسکولیں ہیں مگر ایک بھی پیریڈ نہیں، بات جب بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کو کہہ دی نصیحت کے طور پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ جہاں بھی اللہ کا حکم توڑو گیا، کہیں اللہ کی مدد آپ پر نہیں آئی۔ یہ جو مسئلہ ہوا برقعے پر، یہ سب ان میں ایک قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم دین کو اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر مسئلے کو دھیان سے اور غور سے اور دلائل کے ساتھ آمین کا اور زور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، آپ اس کو سمجھ لو، گجراتی میں اس کی تفسیر پڑھ لو پوری دلائل کے ساتھ۔ ابھی مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی معارف القرآن گجراتی میں آ گئی، گجراتی میں آ گئی 8 جلد۔ آپ عالم بن جاؤ، روزانہ تھوڑے تھوڑے صفحات پڑھو گجراتی، ٹنکاریا والوں نے چھپائی، دنیا بھر کے پیسے خرچ کرتے ہو۔ وہ بھی شادی کے جہیز کے بارے میں مجھے تو ایسا لگا کہ سب آسٹریلیا کے کرکٹر اتر پڑے، وہ جو آ کر گئے اور آپ کو نصیحت سنا کر گئے، جہیز کی لعنت کیا ہے۔ ان شادیوں میں حیثیت سے زیادہ شادیوں میں خرچے اور دھوکے کیے جاتے ہیں، وہاں پیسوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ اور ایک قرآن پاک سمجھنے کے لیے کہ قیامت کے دن کہیں سوال کر بیٹھے اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کو پڑھا تو تھا، سمجھے بھی تھے کہ اندر کیا لکھا ہے، میں آسمان و زمینوں کا مالک تھا، تو اب کیا جواب دیں؟ بولو نے انشاءاللہ پڑھو گے بھائی؟ زندگی میں وقت نکالو، زندگی جینے کا جو مزہ چاہتے ہو نا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو قرآن حدیث۔ پیسہ نہیں ہوگا نا تو ابھی آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھ سے بڑا بولو بے شک کوئی بادشاہ ہی نہیں۔ زندگی جینے کا مزہ پیسوں میں بھی نہیں، عہدوں میں بھی نہیں، جوانی میں بھی نہیں، کوئی چیز میں نہیں، شہرت میں بھی نہیں۔ زندگی کا مزہ قرآن حدیثی جینے کا مزہ چاہیے نا، تو اس میں ہے، آپ پڑھو۔ ابھی ایک پولیس افسر ملے تھے سورت میں، کرائم برانچ میں، پکے بدعتی آدمی، اپنے والد کے علاج کے لیے آئے تھے۔ میں وہاں سوموار کو سورت میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو دیسی دوائیں لکھ دیتا ہوں، آپ لوگ بھی ضرورت ہو تو مولانا محبوب صاحب کے پاس سے نمبر لے لینا، فائدہ اٹھاؤ۔ مجھے ایک زمانے میں پریشر تھا، وہ ہمیشہ کے لیے نکل ہی گیا الحمدللہ۔ ابھی 3 سال پہلے یہ گھٹنے میں گیپ آ گیا تھا، نمک زیادہ کھانے کی عادت، تو لنگڑا لنگڑا چلتا تھا۔ 21 دن علاج کیا، آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لو کمپلیٹ ہو گیا، ذرا بھی کچھ نہیں۔ یہ بزرگان دین عالمی کتابوں میں سب دوائیں لکھ کر گئے، بہرحال تو وہ اپنے والد کے علاج کے لیے آئے تھے، اور کرائم برانچ میں اور سورت ضلع کا آفیسر ہے وہ۔ اتفاق ایسا تھا وہاں درس حدیث ہوتا ہے، اس کے بعد مردوں کا علاج ہوتا ہے، عورتوں کا علاج عصر سے عشاء ہوتا ہے، پھر تفسیر قرآن یا درس حدیث ہوتا ہے، اس کے بعد مردوں کا ٹائم الگ۔ تو آئے تھے، اتفاق سے بیٹھ گئے، ان کو سمجھے کہ عشاء بعد فوراً ہوگا، تو بیان میں بیٹھ گئے۔ اس دن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دعوت و تبلیغ پر بات چل رہی تھی کہ دعوت تبلیغ کیسے کرنی چاہیے، اس کے قوانین کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے۔ ابھی جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام چلایا، اس کے فضائل و مسائل چلائے، اپنے والد کے علاج۔ وہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی ان کو کہ اس کے بعد انہوں نے 3 دن جانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے پولیس والوں میں اپنے خیال کے لوگ بھی تھے، وہ ان کو چمبوڑیا کہتے تھے۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ مجھے 1 دن 3 دن لے جانا۔ ابھی وہ 4 مہینے جماعت کو میں جا کر آئے تو مجھے ایک دن فون کر کے بتایا، ان کے جملے سنا رہا ہوں، مولانا 50 سال ہونے آئی عمر تقریباً، اگر کاش کہ آپ 25 سال کی عمر میں مل جاتے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا کام لیتے۔ کیوں؟ معلوم نہیں تھا، اندر جا کر پڑھا نہیں تھا کہ دعوت و تبلیغ ہے کیا۔ اب خود گئے تو پتا چلا، کہہ رہے زندگی جینے کا مزہ واقعی اللہ نے اپنے دین میں رکھا۔ ثقلین مشتاق کا نام سنا ہوگا، پاکستان کا زبردست بولر، انگلینڈ میں ایک بار ملاقات ہو گئی، وہ 27ویں رات کو آئے تھے اتفاق سے کہیں کھیلنے کے لیے، بیان میں بیٹھ گئے۔ بیان بعد ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ابھی کی جو زندگی آپ دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں وہ، اور اس سے پہلے کی جو زندگی تھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ذرا دھیان سے سنو۔ انہوں نے ایک جملے میں مجھے جواب دیا کہ مولانا اتنا ہی فرق ہے کہ ہماری انگریزی تعلیم جو ہے 8-9ویں سے امریکہ میں ہوئی، ہم لوگوں نے مدرسہ ہی دیکھا نہیں تھا، مکتب ہمارے ماں باپ نے بھیجا ہی نہیں۔ جب دعوت و تبلیغ میں لگے تو کہا فرق اتنا ہے کہ پہلے دبئی کے بادشاہ کا فون آتا تھا کہ آج رات کا کھانا فلاں ہوٹل میں ہمارے ساتھ کھانا ہے، یا ہمارے وائٹ ہاؤس میں کھانا ہے۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کا فون آیا کہ آج وہاں کھانا ہے۔
ایسے تو کہا کہ اس خوشی میں بڑی بڑی کیپسول کھاتے تھے سونے کی، اس خوشی میں رات کو نیند ہی نہیں آتی، کہ ہمارے سونا حرام، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی بولو بے شک پریشانیوں کا سبب ہے۔ یہ سن لو، نعمت ہے، نعمت اس پر شکر ادا کر رہا ہے، تاکہ 10 وکٹ لے لی، 5 لے لی تو 2 لاکھ ملنے والے تھے، اس کی جگہ 5 کروڑ روپے مل گئے تو رات کو نیند نہیں آتی۔ اور کہا اب یہ فرق ہے کہ ایک جملے میں سنا دوں کہ اب انڈیا بھی آتا ہوں جماعت میں، پاکستان جاتا ہوں، بنگلہ دیش جاتا ہوں، بھوٹان جاتا ہوں، کہا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بستر پر نہیں، مسجد کی چٹائی پر، صحن پر، بغیر تکیے کے خالی لیٹا ہوں تو تہجد کے وقت سیدھی آنکھ کھلتے ہو، کبھی کوئی گولی کھانے کا موقع نہیں آیا۔ کہ اتنا فرق ہے دین اور دنیا میں۔ بولو بھائی، زور سے بولو بے شک ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو کھلی کتاب سنا رہا ہوں۔ زندگی جینے کا مزہ چاہیے تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، راج کرن کے ساتھ، عہدے کے ساتھ کوئی بھی مقام پر پہنچو، بولو انشاءاللہ، بولو دین رکھیں گے تو زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ ایک بار انگریزی اخبار جو نئی دلی کا ہے، ٹائمز آف انڈیا آ گئے، میں نے دین دنیا میں بھی چھاپا تھا ایک بار، ایک رتن ٹاٹا کا انٹرویو آیا۔ یہ جو ٹاٹا کمپنی کا مالک ہے نا رتن، سدیشنا چیٹرجی نے ان کا انٹرویو لیا، اس میں 25 سوال تھے، ان میں سے ایک سوال تھا جو میرے اور آپ کے کام کا ہے، وہ سنا رہا، کام کا ہے اس لیے سنا۔ رتن ٹاٹا کو 25واں سوال کیا سدیشنا چیٹرجی نے کہ رتن جی آپ کو خدا نے بہت اچھی تندرستی دی، 75 سال کی عمر میں بھی بہت اچھی تندرستی آپ کے پاس، آپ ٹاٹا کمپنی کے مالک ہیں، آپ کا نام تو ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا، دنیا بھر میں جاؤ آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ آپ کو، شاید دنیا کے پرائم منسٹر کو کوئی اتنا نہیں جانتا جتنا آپ کی کمپنی کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کی دنیا بھر کی کمپنیوں کے ساتھ آپ کولیبریشن کر رہے ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ یہ 25واں سوال تھا، مگر رتن ٹاٹا آپ یہ بتلائیے، یہ سوال تھا 25واں جو میرے اور آپ کے کام کا، اس لیے بتلا رہا ہوں، دین سے اس کا تعلق ہے، کہ آپ کے پاس دل کا سکون ہے کہ نہیں، من کی شانتی ہے آپ کے پاس، جس کو سکون کہے، زندگی جینے کا مزہ ہے۔ انگریزی میں پوچھا تھا ہیو یو اے پیس آف لائف، کیا زندگی میں آپ کے پاس دل کا سکون ہے؟ ہیو یو اے پیس آف ہارٹ، دل کا سکون ہے آپ کے پاس؟ جواب کہا بائی گاڈ، خدا کی قسم، آئی ہیو نو پیس آف ہارٹ، میرے پاس دل کا سکون نام کا نہیں۔ اس کا جملہ سنو رتن ٹاٹا کا کہ کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی اگر اس کو خریدا جا سکتا ہو تو میں دل کا سکون خریدنے کے لیے تیار۔ اس وقت مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، ذرا زور سے بے شک بولو، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں، ذرا زور سے بولو نا بے شک، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، گناہوں سے چھوڑنے میں دلوں کا سکون۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے کرتے بڑا عجیب نکتہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ کسی مرد کو عورت کوئی خوبصورت نظر آئے روڈ پر، یا عورت کو خوبصورت مرد نظر آیا، اچانک کی نظر معاف ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ انسان کا کوئی قصور، فرمایا دل چاہ رہا تھا دوبارہ دیکھے، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مگر نظر ہٹا لی، دیکھو اس گناہ سے بچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ دھیان میں رکھنا ہے، فرمایا تمہارے حلال بستروں پر وہ مزہ نہیں ملے گا جو اللہ اس گناہ کے چھوڑنے پر تمہارے دلوں میں عطا فرمائے۔ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں، دلوں کا سکون گناہوں کو چھوڑنے میں۔ آج ہم پریشان ہیں، ایمان و اعمال میں کمی، رات دن دیندار طبقہ گناہ کر رہا ہے، آخری زمانے کے مسلمان، زنا کاری عام ہو گئی، شراب عام ہو گیا، جوار جگار عام ہو گیا، یہ گاؤں گاؤں شہر شہر IPL کے میچوں میں ہمارے نوجوان ایک ایک گول پر جگار کھیلتے، موبائلوں میں جگار کھیلتے، جھوٹ کیا، غیبت کیا، تکبر کیا،
رشوت کیا، حرام روزی کیا، لوگوں کا حرام مال کھانا کیا، یہ چیزوں زندگیوں میں گھسی تو دلوں سے سکون۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا جونا نیسا گاؤں، انڈیا کے گھر گھر جا کر پوچھو آپ کہ جونا نیسا، تو کوئی کہے گا ہم کو کچھ پتہ نہیں، بہار والوں کو پتہ نہیں ہوگا، بنگال والوں کو پتہ نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے گاؤں میں اس آپ کے جامعہ اسلامیہ عربیہ میں 31 بچے اللہ نے ایسے حافظ تیار کیے جو 31 مسجدوں کو محراب سنا۔ ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظمت قرآن کی مجلس ہے، فرمایا جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنا جائے گا علی رؤوس الخلائق، مخلوقات کے ساتھ، ساری مخلوقات کے ساتھ۔ کیوں؟ ان ماں باپ نے مشورہ دیا بچوں کو، ان پر محنت کی، قرآن کی حفاظت کے اسباب ہے ماں باپ۔ مگر سنو ذرا ایک بات اور کہہ رہا ہوں، حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ بچے کو کیا ملے گا، مار تو بچے نے کھائی، استاد اس کو مرغا بناتے ہیں، نہ تاج ماں باپ کو پہنایا جائے۔ حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ بچے کو کیا ملے گا۔ بھائی زور سے بولو نا، بچے کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ مگر سن لو، اسی حدیث میں اندر سے اشارہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ماں باپ تو بالغ ہیں، وہ بڑی عمر کے ہیں، اور اس کا دل بہت چھوٹا ہے۔ پرندے کی روح کیسی آتی ہے، ایسی نازک روح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے جس نے مار نہیں کھائی ہے اس کو تاج پہنایا جائے گا، تو جس نے مار کھائی ہے اس کو تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے کہ اگر ابھی سے دنیا میں اگر سنا دیا جائے گا، بولو ماشاءاللہ، کہ اگر ان کو سنا دیا جائے گا تو کہیں مارے خوشی کی ان کی روح نہ نکل، اس لیے چھپایا گیا۔ یہ تو آپ کو یہ انداز لگانا ہے کہ جس نے محنت نہیں کی ہے، صرف ماں باپ نے مشورہ دیا، اسباب بن گئے تو ان کو تاج پہنایا جائے گا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ کبھی کبھی چیزیں عظمت کے لیے چھپائی جاتی ہیں، عزت و احترام کے لیے چھپائی جاتی ہیں۔ جیسے نمازی کے سامنے گزرنا 40 کا گناہ ہوگا، حدیث میں کوئی ذکر نہیں، 40 دن، 40 رات، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 سال، فرمایا نہیں، بتلائی نہیں گیا تاکہ انسان ڈرے، یہ تو بہت خطرناک گناہ ہوگا۔ یعنی ایک بار نمازی کے سامنے سے گزرنے سے 40 برس ہی کا عذاب ہو سکتا ہے، اور وہ آخرت کے حساب سے ہوگا، لہذا انسان ڈرے، اس لیے چھپا دیا۔ بتلایا نہیں کہ دنیا کے 40 دن ہے، 40 سیکنڈ ہے، 40 منٹ ہے، تاکہ انسان سوچے کہ تو 40 برس ہی ہو سکتا ہے۔ کہ نمازی کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے سے گزر رہا ہوں تو گویا بندی اور خالق کا تعلق توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہوں، اس لیے اس کی سزا بھی بڑی بڑی۔ تو میں عظمت قرآن پر آپ کو کہہ رہا تھا، یہ مدرسہ بھی بڑا خوش قسمت، ان کے محترم اور ناظم بھی خوش قسمت، ان کے اساتذہ بھی خوش قسمت، ان پر پیسے خرچ کرنے والے بھی خوش قسمت، ان کے جلسوں میں شریک ہونے والے بھی خوش قسمت، اور ہمارے جیسے بھی اس میں جو ہے شہیدوں میں نام لکھوانے والے وہ بھی خوش قسمت کہ اس مبارک مجلس میں ہمیں جو خدمت کا موقع مل گیا۔ حدیث صحیح میں ہے اس مجلس پر جو دعا ہوگی ختم قرآن پر، بولو زور سے، بے شک وہ دعا اللہ تعالیٰ 100% قبول کرتا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ نبیوں کے حالات بتلا ہے۔ ایک یاد سے سنو، پچھلی قوموں کے حالات بھی بتلا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا حکم مانا ان پر کیا کیا انعام برسایا، جنہوں نے حکم توڑا ان کو کس طرح برباد کیا۔ تو یہ مثالیں دے کر امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم تم کو بھی برباد کر سکتے ہیں اگر تم حکم توڑو۔ وہ تو بڑی طاقتور قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود۔ ارے مسلمانوں، تفسیروں میں لکھا ہے قوم عاد اور سمود کے بارے میں۔ قرآن کہہ رہا بسطن فی العلم والجسم، 100 برس پرانا درخت ہوتا تو کلہاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے اس کو بھیڑ لیتے اور یوں جھٹکا مارتے تھے
تفسیروں میں لکھا ہے تو جڑوں سمیت وہ جھاڑ اکھڑ جاتا ہے، اتنی طاقتور قوم ہے۔ صرف ایک آدمی جھٹکا مارتا تھا، 60 فٹ لمبے ہوتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اتنی طاقتور قوموں کو خطرناک قسم سے ہم نے برباد کر دیا، تو امت محمدیہ تم تو بہت کمزور ہو، تمہاری عمریں بھی چھوٹی 60 اور 70 کے درمیان، تمہارے بدن بھی کمزور، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھو پوری دنیا میں عذاب چل رہے، زلزلوں کے، پانی کے سیلاب، دیکھ لو ہوائی طوفان کے، بہا کر لے جاتے، کیا کر لیا انسان نے اللہ؟ بولو ذرا زور سے، آج بھی ان کی طاقت ویسی ہے جیسی آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، ان کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو نبیوں کے حالات بھی ہیں، پچھلی قوموں پر انعام کیا، حکم مانا، تو حکم توڑنے پر کیا سزائیں دی، وہ سزاؤں کا ذکر ہے قرآن میں۔ سائنس کے علوم بھی بھرے پڑے، آسمان و زمین سے بحث کرتا ہے قرآن، سورج اور چاند سے قرآن بحث کرتا ہے، تمہاری کھیتیوں سے بحث کرتا، پانی سے بحث کرتا، زندگی گزارنے میں تمہیں کیا کیا چیزوں میں مدد ملے گی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اصل جو قرآن میں چیز ہے وہ اللہ کے حکم، پورا مجمع زور سے بولو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے، ذرا زور سے بولو، اللہ کے حکم۔ وہ حکم حلال اور حرام دو چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کھانے میں کیا کیا چیزیں حلال، پینے میں کون کون سی چیزیں حلال، کون کون سی چیزیں حرام، قرآن میں اس کا تذکرہ۔ آپ کون سے پرندے کھا سکتے ہیں، کون سے جانور کھا سکتے ہیں، کون سے جانور اور پرندے نہیں کھا سکتے، کون سی مچھلیاں حلال، کون سی سمندر کے کیڑے حرام، سب اس کے تذکرے۔ قرآن میں بتلایا گیا حلال جانور میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس نے پڑھا ہوگا وہی جانور تمہارے لیے حلال۔ غیر مسلم کے ہاتھ کا کٹا ہوا چاہے جانور حلال ہو، حرام ہے کھانا۔ مرے ہوئے جانور کا گوشت چاہے حلال جانور تھا، اگر جانور مرا ہوا اس کا گوشت حرام ہے۔ مسلمان مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی، مگر سونے کی اور انگوٹھی اور زیورات پہننا حرام۔ مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، مردوں کے لیے سونے کے زیورات حرام ہے پہننا، عورتوں کے لیے جائز۔ مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے حرام، عورتوں کے لیے جائز۔ جس وقت جو حکم مل جائے اس وقت اس حکم پر عمل کرنا، یہ اسلام۔ صرف نماز اور روزہ عبادت نہیں، نماز اور روزہ اسلام نہیں، نماز اور روزہ تو عبادات ہے۔ آپ کو معاملات میں بھی صاف رہنا، کسی کا پانچ پیسہ نہ کھائیں، آپ پڑوسی کو نہ ستائیں، آپ رشتہ داروں کا حق نہ ماریں، کسی کی حرام روزی اور زمین اور مکان اور فلیٹوں پر قبضہ نہ کریں، سودی اور بیاج کے کاروبار نہ کریں، آپ اس میں مدد بھی نہ کریں، آپ اس میں جاب بھی نہ کریں، شادیوں میں جہیز نہ مانگے آپ لڑکی والوں سے، فضول خرچیاں نہ کریں۔ پیشاب اور استنجے کا معاملہ ہے تو فرمایا قبلے کی طرف پیشاب نہ کرو، بند ٹوائلٹ میں بھی نہیں، قبلے کی پیٹھ بھی نہ کرو، بند ٹوائلٹ میں بھی نہیں، بند ٹوائلٹ میں اجازت نہیں قبلے کی طرف منہ کرنا پیٹھ کرنا، تو کھلے عام میدان میں تو بالکل اجازت ہے۔ دانتوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، بدن کو پاک رکھنا، بدن کے جو بال کاٹنے کا حکم ہے، صفائی کرنے کا حکم ہے، ان کی صفائی کرنا، یہ اللہ کے حکم۔ لوگوں کے سامنے سطر نہ کھولنا، بلا ضرورت بھی اپنا سطر نہ کھولنا۔ روزہ، زکات، حج، قربانی، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، جانوروں کا حق، معاشرت، رہنی سہنی، جوتا چپل پہنو سیدھے پاؤں سے، پھر الٹے پاؤں سے اتارو، پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں، ٹوائلٹ میں جاؤ پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں، باہر جاؤ تو باہر سے دعا پڑھ کے نکلو، جب ٹوائلٹ سے باہر آ جاؤ تو باہر آنے کے بعد دعا پڑھو، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کسی کا مہمانی کھائے اس کے وقت کی دعا تو آپ مسلمان کہلاؤ، سوتے وقت کی دعا، اٹھنے کے وقت کی دعا، نئے کپڑے پہنو،
اس وقت قدم قدم پر آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ یہ تو چند مثالیں دی میں نے، گھنٹوں چاہیے اللہ کے احکام سننے کے، زندگیاں چاہیے اللہ کے احکام کو سننے۔ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور سن لیجئے، پہلے عظمت قرآن پر بیان کیا، پھر دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے اس پر بیان کیا۔ اب اللہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے احکام، اور اس میں سب سے بڑا حکم جو سنایا ہے وہ یہ سنایا ہے کہ دیکھو حکم مان کر آنا ہے۔ موت کے معاملے میں میں نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو میں تم کو کیسے چھوڑوں؟ یہ دنیا میری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے، ذرا زور سے بولو بے شک یہ سب کچھ اللہ کا۔ میں قیامت کے دن تم سب کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دوں اور میں چھوڑوں گا نہیں۔ قرآن میں یہ بات سمجھائی گئی، اس کے دلائل بیان فرمائے۔ کیا دلیلیں بیان کی؟ اب میرا بیان ختم ہونے پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے جب پہلی بار تم کو پیدا کیا، دھیان سے سنو، اس وقت تمہارا بدن بھی میرے پاس نہیں تھا، تمہاری روح اور آتما بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے اپنے حکم سے تمہاری روح بھی پیدا کی، آتما بھی پیدا کی، تمہارا بدن بھی پیدا کی، اور ایک ناپاک منی کا قطرہ تمہارے باپ کا ماں کے پیٹ میں گیا تو میں نے ایک خوبصورت چہرہ اور بدن بنا کر الگ الگ سب کے چہرے الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تیسرے پارے میں فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ذرا زور سے بے شک بولتے جانا، جس نے تمہارے ماں کے پیٹ میں الگ الگ چہرے بنائے۔ قرآن میں ہے کہ کتب اور قبیلے کام نہیں آئیں گے کہ تم کس خاندان کے لوگ ہو، کام آئے گا۔ یہ تو کہا کہ ہم چلتے پھرتے غیر مسلم کو بھی خوبصورت چہرہ دے دیں، یہود و نصرانی کو بھی دے دیں، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ سے ڈرنے والا گناہ بھی نہیں کرتا اور نیک اعمال بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دلیل سنا دوں پھر میں اپنی بات کو ختم پر لے جاؤں۔ ذرا یہ دلیل دھیان سے سننا اور پھر امت کو آپ کو پہنچانا ہے۔ میں اکیلا امت کو کیسے پہنچاؤں؟ اور آج کل دین پہنچانا بہت آسان ہے، موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں آپ دین پہنچا سکتے ہیں۔ سوموار کے دن عشاء کے بعد سورت میں ہمارا درس حدیث ہوتا ہے۔ میرے پاس جو نمبر ہے تقریباً 50 ملکوں سے زیادہ کے نمبر ہے گروپ میں، ہمارا دین دنیا، میں ان کو سینڈ کرتا ہوں لنک، وہاں سے لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے، مسجد کے باہر ایک آدمی بیٹھ کر اس کو کیچ کرتا ہے، پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں اور وہ لوگ دوسری جگہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ کل میں کشمیر سے آیا تو کتنے نوجوانوں نے مجھ سے کہا، بعض علماء نے بھی کہا، مجھے تو خبر نہیں تھی کہ آپ سوموار کو سورت میں درس دیتے ہیں، ہم لائیو اس کو دیکھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر سیٹ کرتے ہیں اور ہمارا پورا گھر والے یہاں بیٹھے بیٹھے لائیو درس دیتے ہیں۔ آج بہت آسان ہوا، مگر امت میں دعوت کا مزاج ہے۔ دعوت جب آ جائے گی، دعوت و تبلیغ کا مزاج، تو درد پیدا ہوگا، درد کہ کب قرآن کی کوئی آیت پہنچاتے، کب کسی کو حدیث پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ ذرا پورا مجمع آمین کہو نا، اللہ ہمیں دعوت کا درد نصیب فرمائے۔ درد ہوگا نا پھر آدمی بے چین ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے دوبارہ پیدا کرنے۔ پہلی دلیل تو یہ دی کہ جب تم کو پہلی بار جنم دیا نا تو تمہارا بدن بھی نہیں تھا، روح بھی نہیں تھی، میں نے اپنی طاقت سے پیدا کیا۔ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، یہ کتنی زوردار دلیل ہے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تم کو آسانی سے پیدا کر دیا، تمہارے روح اور بدن کو جوڑ دیا اور دنیا میں 70-100 سال کی عمر عطا فرمائی۔ جب موت کے وقت روح نکال لوں گا، بدن مٹی سے بنا، مٹی کو حوالے کر دیں گے اور روح کو چیک کرنے کے اوپر لے جائیں گے کہ کتنا پاور بیٹری کتنی چارج ہوئی۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے بل ہم فی شک مما، تم شک میں پڑے ہوئے کہ کون دوبارہ زندہ کرے، جو غیر مسلم کا عقیدہ۔ اللہ فرما رہے مسلمان تو پکا عقیدہ رکھتا ہے، پورا مجمع زور سے بولو بے شک، جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے وہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ ہمارا ایمان۔
تو اللہ فرما رہے جب تو کچھ نہیں تھا تو آسانی سے پیدا کر دیا، اب تو پیدا نہیں کرنا ہے، قرآن میں لکھا ہے تیری روح تو تیار ہے ہمارے پاس اور بدن مٹی کا قبرستان میں تیار، فرمایا اب دوبارہ پیدا نہیں کرنا، دوبارہ دونوں کو ملا کر صرف جوائنٹ کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، ذرا سبحان اللہ بولنا، تو جب پیدا کرنا پہلی بار مشکل نہیں ہوا، زور سے بولو بے شک تو جوڑنا اور جوائنٹ کرنا کیسے مشکل؟ یہ پہلی دلیل قرآن ہے، اور اس سے اور زیادہ دلیل، مگر قرآن پڑھتے نہیں نا ہم لوگ، اس سے کچھ خبر نہیں۔ دوسری دلیل تو اتنی شاندار ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا، پہلی والی کا بھی انکار نہیں، مگر ہم لوگ بتلاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہو تو آج 20ویں تاریخ 20 تاریخ مارچ میں جونا دیسا دارالعلوم کا جلسہ ہے، اس کی دعا کے بعد تم کہو صرف دیسا گاؤں نہیں، پوری دنیا کے مردوں کو 1 سیکنڈ میں زندہ کر دو اور تمہارے پاس سامنے کھڑا کر دو، ایک ہی سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ نہیں۔ قرآن کہتا ہے قلم بالبصر، آنکھ کا پلکا رکھنا، اور وہ بھی علماء نے لکھا ہے only for explanation، آنکھ کے پلکارے کا جو ٹائم بتلا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے کہ انسان کو کم سے کم ٹائم بتلانا ہو، تو فرمایا آنکھ کے پلکارے، جیسے قرآن میں آسمان و زمین ٹوٹے گا نا تو آنکھ کے پلکارے، اور میں ہم سب کو دوبارہ زندہ کروں گا تو بولو پورا مجمع آنکھ کے پلکارے، اتنا ہی ٹائم، دوسرا ٹائم نہیں ہوگا، ایسے میدان حشر میں کھڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کہو تو آج کے جلسے کے بعد سب کو زندہ کر دوں، مگر ذرا دلیل تو سنو دھیان سے، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم تو کہہ رہے ہو ابھی پیدا کرو، میں تو کر سکتا ہوں، مگر تم میرے پاس ان کو ابھی زندہ کروا کے کیا کرو گے؟ ان میں وہ مسلمان مرد ہیں جو مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، یونیورسٹیاں بنا کر گئے، پانی کے تالاب کھود کر گئے، پانی کے کنویں کھدوا کر گئے، بیوہ یتیموں کا فنڈ کھول کر گئے، غریب بیواؤں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داریاں اٹھا کر گئے، ان کے اسکول اور مدرسوں کے خرچے اٹھائے، ان کے کپڑوں کے خرچے اٹھائے، ان کے کھانے پینے کے، اور آج بھی وہ فنڈ ان کا چالو ہے اور وہ قبروں میں سوئے ہوئے۔ اللہ فرما رہا تم کہو تو آج جلسے کے بعد سب کو زندہ کرو، مگر آج زندہ کر کے کرو کیا؟ ان کو ادھورا ثواب دو؟ وہ جو مسجد بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، پانی کے کنویں کھدوا کر گئے، اور ان کی زندگی بھر کی نیکیاں، نماز کیا، روزے کیا، زکات کیا، حج کیا، قربانی کیا، دنیا کو دین کا درد دے کر گئے، دین سکھا کر گئے، تم کہو تو آج میں 12 بجے جلسے کے بعد سب کو زندہ کروں، مگر زندہ کر کے کیا کرو؟ ان کو ادھورا ثواب دو؟ ابھی وہ جو کر کے گئے دنیا میں، مسجدیں، مدرسے، اسکول، کالجز، جو بھی کر کے گئے، شادیوں کا ہال، پانی کے تالاب ہوئے، ابھی بھی وہ نیکیاں چالو۔ بھائی پورا مجمع زور سے بولو نا، بے شک چالو ہے کہ نہیں؟ ان کی نیکیاں تو چالو ہیں، آج پیدا کر کے ان کو ادھورا ثواب دو، اور ان کی نیکیاں چالو رہیں گی، ذرا زور سے بولو بے شک قیامت تک چالو ہے۔ لہذا آج زندہ کر کے کیا کروں؟ ادھورا ثواب دو، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی۔ پورا مجمع زور سے بولو، کون سے دن؟ بھائی ذرا زور سے بولو نا، کتنے کون سے دن؟ تو اللہ فرما رہے ان کو زندہ کرنے کی، پورا مجمع میں، بھائی میری آواز بیٹھی ہوئی تو بھی بول رہا ہوں، ذرا بولو، میں پہلی رجب سے لگاتار بول رہا ہوں، پورا مجمع بولو تاکہ میں دیکھوں آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ بولو، اللہ فرما رہا قیامت کو تو آنے دو، تم دیکھ لینا میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا۔ اسی طرح گنہگار، جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، شراب کے اڈے کھولنے والے، زیناکاریوں کے اڈے کھولنے والے، سینما تھیٹر کھولنے والے، زیناکاریوں کے اڈے کھولنے والے، تم کہو تو ان گنہگاروں کا آج زندہ کرو، اور رات 12 بجے زندہ کر کے سزائیں دوں، مگر سزائیں ادھوری دوں؟ وہ جو بنیاد ڈال کر گئے وہ ان کے گناہ قیامت تک چالو رہیں گے، ابھی پورے نہیں ہوئے۔ لہذا پورا مجمع زور سے بولو، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ لہذا قیامت کو تو آنے دو۔ آپ تم کہو تو میں آج کر لوں، مگر تمہاری عقل کیا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، ان حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہو، انسان تو جاہل ہے بیچارہ۔ تو اللہ فرما رہے مجھے اپنے وقت پر کرنا، اور یہ میرا کام ہے، یہ فکر تم کو نہیں کرنی۔ اب سن لو آخری بات 5-10 منٹ میں، اب اللہ فرما رہے وہ قیامت بہت قریب آ گئی،
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں سو گئے۔ مسلمانوں، قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہے، کان کھول کے سن لو آپ، اور یقین نہ ہے تو بیکار کی باتیں مت کرنا، سیدھا راستہ بتلاتا ہوں۔ ماشاءاللہ سب دیندار لوگ ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کچھ لوگ استخارہ کر لو اپنے اپنے علاقے میں، کیونکہ قیامت کا مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کاٹھیاوار کے ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر، ٹائی کوٹ اور پینٹ میں رہتے تھے، ماشاءاللہ آدمی نمازی تھے مگر ٹائی کوٹ، میری باتوں میں شک ہوتا تھا ان کو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا۔ میں آپ کو اللہ کو گواہ کر کہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ بتایا، او میرے بندے تو مجھے قیامت کا پوچھ رہا ہے، میں اب توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد سنو، ان کی پوری زندگی بدل گئی، اب تو داعی اللہ بن گئے، ماشاءاللہ داڑھی اور کوٹ پینٹ ٹائی بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بیکانیر کے رہنے والے، کاٹھیاوار میں بیکانیر کے، اپنے گاؤں میں بلاؤ، بہت بڑا مجمع کیا۔ ابھی تازہ خبر تو ویراول میں ایک مولانا عمران صاحب، وہ مجھے ٹرین پر لینے بھی آتے، میں ویراول کاٹھیاوار جاتا ہوں، کھانے بھی ساتھ بیٹھتے مگر دل میں رکھتے تھے یہ مولانا کیا قیامت کا مسئلہ چھڑ رہا ہے، کبھی تو 500-600 برس باقی ہوگی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب بتلایا، انہوں نے خود نے مجھے بتلایا خواب کیا دیکھا انہوں نے، کہ میں دارالعلوم دیوبند میں ٹہل رہا ہوں اور مغرب کی اذان ہو گئی، یہ خواب انہوں نے سنایا مجھے، اور سورج چھپ گیا، مغرب کی نماز پڑھ رہا، پورا اندھیرا چھا گیا دیوبند میں اور پورا عالم میں اندھیرا، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ سورج پشچم سے نکل رہا۔ بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، کتاب تعبیر الرؤیا میں، اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، یاد رکھنا یہ حدیث کو، جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں۔ حدیث میں ہے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے۔ بخاری و مسلم کی تیسری حدیث سنا رہا ہوں کہ مومن جب کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو نبی کی نبوت کا 46واں حصہ اس کو جھٹلاؤ نہیں۔ میں نے 2007 میں تقریباً پہلا خواب دیکھا تھا، اور ایک بات سن لو، خواب دیکھنے سے پورا مجمع بولو، کوئی آدمی ولی بنتا نہیں۔ خواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے بتلاتے ہیں کہ آپ امت کو جگائیں۔ آپ کے پالن پور میں بے شمار لوگوں نے خواب دیکھتے، سورج کو پشچم، وہ آپ کو تھوڑی کہیں گے، میرے اوپر فون کریں گے۔ عورتیں دیکھ رہی، کسی عورت نے دیکھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں بمبئی جاتا ہوں، خار میں، وہاں ایک پٹھان صاحب رہتے ہیں، انہوں نے مجھے سنایا کہ میری جوان بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں، دمشق میں، سیریا میں جامع اموی پر جہاں اترنے والے ہیں، 2 فرشتوں سمیت نیچے اترے۔ یہ دارالعلوم ماننے والا میں مولانا سہراب الدین صاحب جھارکھنڈ کے، ان کی بیٹی نے خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے مولوی بلال کو بھیجا میرے پاس کہ جاؤ تم بھی مولانا کے پاس جاؤ، تنکیسر میں وہ قیامت کی نشانیوں پر بہت بولتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جامع اموی پر ملاقات ہوئی خواب میں، تو انہوں نے پوچھا من تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عیسیٰ وہذین الملکین، میں حضرت عیسیٰ اور یہ میری بیٹی۔ کہا آپ یہاں کہاں ہیں؟ تو کہا ہمارے اترنے کا وقت قریب آ گیا۔ 2007 میں میں نے پہلا خواب دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے قیامت پر بولنا شروع کر دیا۔ اسی دن جمعہ خواب کیا دیکھا تھا آپ کو صاف ستھرا بتلا رہا ہوں، اللہ کو گواہ رکھا۔ جمعے کی رات تھی، میں ضلع بھروچ میں بیان کر کے آیا، میں نے دیکھا کہ سورج پورب سے نکلا، پورا سورج صاف ستھرا، اور دھیمے دھیمے میں پورا دیکھ رہا ہوں، پشچم میں آ کر چپک گیا، چپک گیا۔ یہ میری تاریخ ہے۔ اسی دن سے میں نے قیامت کی نشانیاں امت کو بتلانی شروع کر دی کہ دیکھو ابھی خواب بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی نشانیاں کبھی بھی شروع کرے گا۔ 3 سال تک بولتا رہا، لوگ ایسا کہتے رہے کہ ابھی کہاں سے قیامت کی نشانیاں آ گئی۔ 2010 میں دھواں نکلا، میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ نشانی آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی نشانی کبھی بھی ہو سکتی۔ 2010 میں دھواں نکلا، 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب الیم۔ 2010 تاریخ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 14 اپریل سے 24 اپریل تک 10 دن تک دھواں نکلا یورپ میں، آئس لینڈ میں، اور وہ دھواں اپنے ملک کو چھوڑ کر پڑوس کے ملک لے کر پورے یورپ کو 24 گھنٹے میں پکڑ، پھر وہ امریکہ گیا، ادھر فرانس گیا۔ قرآن کہتا ہے یغشی الناس، لوگوں کو پکڑ لیا۔
تفصیل کا موقع نہیں اس وقت، مگر کیسا پکڑا؟ صرف امریکہ، فرانس اور یورپ نہیں، دھواں تو وہ 3 ایریے میں آیا، مگر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زد میں لیا، پوری دنیا کے ایئرپورٹ بند کر دیا، ٹرانسپورٹیشن بند، ہزاروں کمپنیاں ہیں آپ کے انڈیا میں، سینکڑوں ہیں، ایک نہیں سینکڑوں ہوائی جہاز کمپنی ٹوٹل بند ہو گئی۔ کیوں؟ دنیا بھر کے ہوائی جہاز یورپ، امریکہ اور فرانس جا رہے تھے، ادھر سے آ رہے تھے، ٹوٹل بند ہو گئی۔ 10 دن تک ایک ہوائی جہاز نہیں اڑا۔ ایک ہوائی جہاز کمپنی کو آپ کے گجرات کے پیپروں نے لکھا تھا روزانہ $200 بلین کا نقصان تھا۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، میں سب کا جواب دیتے چلو، ان میں بعض علماء بھی، پھر میں جواب دیتا ہوں تو خاموش ہو جاتے ہیں، بعض عوام الناس بھی ہیں کہ مولانا کیسے معلوم کہ آپ نے جو وہ دھواں 10 دن نکلا اور پوری دنیا میں یہ علامت ظاہر ہوئی، کیسے معلوم کہ جو 25ویں پارے میں لکھا یہی دھواں؟ پہلا جواب تو میں دیتا ہوں کہ زلزلے شروع ہو گئے 4 برس سے، اس وقت یہ دھواں نکلا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب بتلایا تھا، اس کے بعد یہ دھواں نکلا، اور بھی لوگوں کو بتلائے تھے خواب، اس کے بعد یہ دھواں نکلا۔ ٹائپ میں سے برکت اٹھا لی، علماء کی بڑی بڑی جماعتوں کو اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یقبض العلم بقبض العلماء، قیامت کی نشانیوں میں علماء کو اٹھاتے چلے، 2000 علماء چلے گئے، کورونا میں شہید ہو گئے صرف انڈیا اور پاکستان، اور بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو گئی۔ معلوم نہیں آپ کے پالن کو دنیا بھر قبول کر رہے کہ ہاں ہمارے یہاں بھی بغیر موسم کے بارشیں ہوئی۔ ابھی سردیوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ گجرات متر والے کا کٹنگ میں نے اپنی فائل میں رکھ کے لیا کہ 12 برس سے پوری دنیا میں ہوامان چینج ہو گیا، گرمیوں میں بارش، سردیوں میں بارش اور سیلاب۔ ابھی آسٹریلیا میں اتنی سخت گرمی کا زمانہ ہے، مسلمانوں 400 آدمی مارے گئے سیلاب میں، 400 بہ کر چلے گئے، اور بے شمار مکان، 20 لاکھ گھروں سے جو ہے بجلیاں غائب ہے، آج تک واپس نہیں۔ اتنا ڈینجر نقصان، سخت گرمی کا زمانہ، سیلاب آیا، سیلاب، ہم لوگ سو رہے ہیں۔ اور دوسرا جواب میں دیتا ہوں کہ چلو بھائی آپ میری بات نہیں مان رہے ہو کہ وہ دھواں نہیں ہے 25ویں پارے والا، تو اب مان لو کہ یہ دھواں تم نہیں مانتے، تو اب دوسرا دھواں آئے گا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نام لکھ کر بھیجیں گے کہ 25ویں پارے میں جو ہے نا 10ویں آیت لکھ کر بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم سیکھنا ہو تو علماء کے پاس بیٹھو، نشانیاں وہ بتلائیں گے، علیکم بمجالس العلماء، عالموں کی مجلسوں کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد یہ دھواں نکل گیا، 10 دن تک لگاتار ایک پارلیمنٹ نہیں کھلی ہے جہاں جہاں دھواں نکل، یورپ، امریکہ اور فرانس۔ آپ پڑھو، اور جو ہوشیار لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا حالات ہیں۔ بہرحال، اور 3 بڑی نشانیاں اور ہو گئی۔ بھائی عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا، قرآن حدیث کو جوڑا دنیا کے حالات سے۔ 3 بڑے زلزلے ہو گئے، یہ 2011 میں جاپان کا زلزلہ جو 10 نشانیوں میں ہے، یہ وہی 32 ملکوں میں جھٹکے ہوئے۔ سورت کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ عمارتیں ہماری ہل گئی جب جاپان میں زلزلہ آیا، 1.5 لاکھ آدمی مرے اس زلزلے میں، اور 20,000 غائب بتا رہے۔ اخبار میں روز آتا تھا کہ ٹوٹل لگا کے دیا تو جاپان حکومت نے کہا 1.5 لاکھ آدمی مارے گئے اور 20,000 آدمی غائب۔ اب حدیث بخاری مسلم سبھی کتابوں میں 10 نشانیوں میں والخسف فی المشرق والخسف فی المغرب والخسف فی جزیرۃ العرب، خسف ہوگا، خسف کہتے ہیں زمین پھٹے گی اور لوگوں کی لاشوں کو اندر اتار دی۔ میرے موبائل پر عرب کے علماء ہیں، مصر کے، عراق کے، سعودیہ کے، بہت سارے علماء میرے ساتھ منسلک ہیں۔ میں عرب میں بھی پروگرام میں جاتا ہوں الحمدللہ، وہ علماء مجھے کہہ رہے ہیں یا شیخ خلیل کلامک حق، کلامک حق واللہ قد اقترب الساعة والمسلمون غافلون۔ اللہ کی قسم شیخ خلیل آپ کی بات بالکل سچی ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ شیخ عراق میں ایک بہت بڑے قاری ہیں، شیخ شیخ حسین البرزنجی حفظہ اللہ، جامعہ بغداد کے قرآن کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث بھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عربستان کا جو زلزلہ آیا حدیث میں 2013 میں، کہ میرے کتنے دوست غائب ہیں، آج تک پتہ نہیں کہ ان کی لاشیں۔ 3 بڑے زلزلوں میں جاپان کا زلزلہ، والخسف فی المشرق والخسف فی المغرب، جو یورپ کا زلزلہ ہوا، 66,000 آدمی مرے، 66,000، اور 9,000 آدمی غائب ہے کہ کہاں گئے کچھ پتہ۔
آپ کے اخبارات لکھ رہے ہیں، وہاں کی حکومتیں بتلا. تو بھائی گئے کہاں؟ حدیث میں ہے نا تسکیت مشرق. یہ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً 4 نشانیاں ہو چکی ہیں. دجال کے نکلنے کی تیاری، 20 کتابیں مارکیٹ میں آئی، 20 کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہے دجال کے نکلنے کی، عربی اور اردو. نیٹ پہ دیکھ لو. بالاتفاق عرب اور عجم کے علماء کا کہنا ہے کہ دجال کے نکلنے کی بالکل تیاری ہے. وہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا اور امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا. اور لوگ خواب میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتلا رہے ہیں. تو پہلا خواب میں نے یہ دیکھا تھا. دوسرا خواب ایک دیکھا تھا مسجد نبوی کو رات کے اندھیرے میں، ادھر سورج جدھر نکل رہا ہے نا، پوری اندھیری رات میں مسجد نبوی چمک رہے. اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور امت کو جگاتا. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مولانا ڈراتے ہیں، کہ مولانا بیوڑا. اللہ ڈراتا نہیں ہوں، میں امت کو جگاتا ہوں. سوئی امت کو ڈرانے کا کام تو اللہ کا ہے. جو چاہے وقت کو یہ نہیں سوچتا ہے کہ دلیلے میں جو ہو رہا ہے وہی بتلا. 30 برس سے تقریر کے میدان میں ہوں، کبھی نہیں کہا 2007 سے قیامت کی نشانیاں بتلا رہا ہوں کہ ہو گئی قیامت، آ گئی. چند برسوں میں اٹھا کے پھینک دے گا. دنیا ننگی ہو گئی. دیکھ لو دنیا ننگی. چھوٹی چھوٹی چنڈیاں پہن کر لڑکیاں بازاروں میں گھوم رہی، چھاتیاں دکھلا رہی، شرمگاہیں دکھلا رہی. زنا کاریاں عام ہو گئی. ایئرپورٹوں پر لڑکیاں پکڑی جا رہی ہیں کہ تم کہاں سے آ رہی. انٹرویو لینے بتا رہے کہ سنیچر کو گئی اور اتوار کو واپس آ گئی، کالج کر رہی ہے، کوئی جاب کر رہی. وہاں پکڑی گئی کسی مسئلے میں، تو ان نے پوچھا تو کہا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ زنا کاریوں کے لوگ ایک دن کے لیے بلاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں. آپ سوچو میں آپ کو کیا بتلا رہا. اچھا میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں، میرے ساتھ جو دین دنیا گروپ میں لوگ ہیں، میں ان کو سب کو علماء کے بیانات بھیجتا ہوں. ابھی پاکستان کے بزرگ درس دے رہے تھے، ان کا 2 منٹ کا بیان آیا. سفید داڑھی والے ہیں، وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. شاید میں نے مولانا محبوب صاحب کو بھیجا، دیکھا کیا وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ بخاری پڑھا رہے ہیں. حرم کے امام کا خطبہ انٹرنیٹ پر ابھی بھی موجود ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے جو عرفات میں خطبہ دیا، حرم کے امام کا نام بھی بتلاؤ، شیخ ماہر المعید علی حفیظہ اللہ، حرم کے امام. ان کا خطبہ ہے، اور یہ جملہ بولے جو ایک جملہ میں نے یاد کیا، واللہ الامہ قد اقتربت قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلۃ ونائمۃ. کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہونے آئے، لوگ غفلت میں سو. میں نے دوسرا خواب دیکھا تھا، ادھر پوری مسجد نبوی چمک رہی. دیکھو دوبارہ کہتا ہوں، خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ شاید اس لیے مجھے بھی بتلایا ہوگا اور آپ کو بھی بتلا کہ ہم امت کو جگائیں. مسجد نبوی پوری چمک رہی آسمانوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد مبارک ہے اس پر اتنی چوڑی تختی دیکھی میں، تختی، اور پوری لمبائی کے ساتھ گنبد کو گھیرے ہوئے، اور اس پر اندھیرے میں لائٹ ایسی فلیش مارتی لائٹ. اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس پر عربی میں لکھا تھا جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا. اس کے بعد پوری دنیا کو میں نے ٹوٹتے ہوئے، پوری دنیا ختم. بلسار تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں ایک جوان لڑکی نے خواب دیکھا. تو میں جس گھر میں ٹھہرا تھا، میرے آنے سے پہلے وہ گھر میں خالہ کو کہہ کر گئی کہ مولانا آئے تو آپ کہہ دینا میں نے خواب دیکھا. گجراتی میں آسمانوں پر اندھیرے میں اور لائٹ فلیش مار رہی. گجراتی میں لکھا تھا آسمانوں پر کہ لوگوں نے جگاوی دو، قیامت بہت قریب آئی ہوئی. آپ سوچو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اچھا کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو 40 برس رہیں گے. وہ حدیث ہے، مگر آپ نے دوسری حدیث نہیں سنی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، فرمایا ثم یمکث 7 سنین، اس میں 40 کا ہے جو مشکوٰۃ شریف میں، اور اس میں 7 برس کا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث و مفسر گزرے، اس حدیث کا جو اعتراض اس پر کیا گیا اس کا انہوں نے جواب دیا. کہا کہ سند کے اعتبار سے 40 والی روایت اتنی زیادہ مسلسل نہیں ہے اور اتنی زیادہ طاقتور نہیں جتنی 7 والی جو امام مسلم نے نقل کی.
ایک میں 40 کا ذکر ہے کہ وہ 40 برس رہیں گے، ایک میں 60 برس، اور پھر دونوں کو جوڑ کر اس کا جواب دیا ہے۔ دھیان سے سنو، اگر آپ کو کوئی پوچھے تو جواب دینا۔ لوگ ایسی بہانہ کر کے قیامت کو دور بتلائیں گے آپ۔ ارے بھائی سن لو، قیامت میں آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اگر 40 برس کے رہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو کتابوں میں لکھا ہے میں آپ کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ 40 کا مطلب یہ ہے کہ 33 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہ کر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ پورا مجمع بولو بھائی کتنے برس رہ کر گئے؟ ارے کتنے برس؟ 33۔ زور سے بولو کتنے برس رہ کر گئے؟ اور مسلم میں جو لکھا ہے فرمایا 7 برس قیامت سے پہلے آئیں گے، تو 33 اور 7 کتنے ہو گئے؟ تو 40 کا بھی جواب ہو گیا۔ اب 33 برس تو گزار کر گیا، 7 برس باقی قیامت سے پہلے آ کر گزاریں گے۔ اور جتنا کم مانو گے اتنی زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہو۔ 40 والے سوچو گے تو آخرت کی فکر کم ہوگی۔ اس لیے سمجھو بات کو، قیامت بہت زیادہ قریب ہے، اور یقین نہ آیا تو آپ استخارہ ہی کر لو، بات ختم کر لو۔ میں انگلینڈ جاتا ہوں، وہاں ایک صاحب نے میرے جو مجھے ایئرپورٹ پر لینے آنے والے تھے ان سے کہا کہ اس سال کو مولانا کو میرے گھر رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا تو میرے گھر آتے ہیں، آپ کے کہ نہیں مجھے اس سال اجازت ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے بلسار کے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مولانا کو اپنے گھر رکھنا چاہتے ہیں اتنے سال سے؟ میں نے ان کی تقریریں سنی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا۔ وہ خواب یہ دکھایا، سنو دھیان سے، کہ آسمان جتنا بڑا دروازہ ہے، آسمان جتنا، اور وہ دونوں سائڈ سے بند بنا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اندازاً ایک فٹ کے برابر، 1 فٹ کے برابر، اور اس دروازے پر عربی میں لکھا تھا رات کا اندھیرا، اور اس پر لائٹ فلیش مار رہی تھی، باب التوبہ، توبہ کا اتنا بڑا۔ ابھی دیویہ بھاسکر میں بھی آیا، دیویہ بھاسکر میں گجرات میں اتنا کہ سوریہ پشچم کی نکروانی تیاری میں، اور اس سے پہلے لکھا تھا ساودھان۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ شک کرتے ہیں۔ ساودھان، سوریہ پشچم کی نکروانی تیاری میں۔ اور ابھی دیویہ بھاسکر میں آیا تھا، رمضان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ پشچم کی دشا اور سورج کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہ گئی، بال کے برابر۔ اور وہ سائنس والے کہہ رہے ہیں کتنے برس میں وہاں پہنچتا ہے، یہ تو سورج والا جگہ۔ سائنس والوں کی بات کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے پاس دلیل موجود ہے۔ سائنس والے آپ کو کہیں گے کہ فلاں تاریخ کو سورج گرہن صبح 9 بجے ہونے والا ہے۔ سارے مسجد کے متولی لوگ، کمیٹی والے، امام لوگ، بھائی ایمانداری سے بولنا، جواب دینا، آپ اسی ٹائم پر سورج گرہن کی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بولو بھائی زور سے بولو نا، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ خبر تو سائنس والے دے رہے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ چاند گرہن کی نماز ان کے کہنے پر آپ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلاتے تھے وحی کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورج گرہن، چاند گرہن پڑھا، آپ اس کو مانتے ہو؟ تو سائنس والے تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی، پہلے مذاق اڑاتے تھے۔ ابھی سائنس والے یہ کہہ رہے ہیں دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں۔ ابھی نئی رپورٹ آئی تھی، this is the last and final call to all mankind from God، خدا کی طرف سے آخری کال آ گیا۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ، آپ کا بورڈنگ پاس نکل گیا اور آپ پلین میں نہیں پہنچے نا، تو جگہ اڑنے کی تیاری ہو تو وہ اناؤنس کرے گی کہ یہ آخری کال ہے، ہوائی جہاز اڑ جائے، اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کو اعلان نہیں کریں گے۔ This is the final call۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ آخری کال انسانوں کے نام آ چکا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، بھائی جنک زمین بھائی جنک سے بچ۔ مسلمانوں میں آپ کے پالن پور آیا تھا، اس سے پہلے اس وقت 100 زلزلے ہو رہے تھے۔ ابھی میں راستے میں مغرب سے پہلے دیکھ کر آیا، آج کی خبر کہہ رہا ہوں، 248 تھے آج مغرب سے پہلے پوری کائنات میں زلزلے ہو رہے۔ انٹرنیٹ پر آ جاتا ہے، میں آپ کو بتلاتا بھی ہوں، آپ انگلش میں لکھو دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دی ورلڈ، پورا ریکارڈ کھولے گا کہ کہاں کون سے ٹائم پر زلزلہ۔ آپ کے پالن پور میں ہوا نا، فوراً نیٹ پر امریکہ والا دیکھ لیتا ہے۔ ابھی میں مدھیہ پردیش گیا تھا اندور، میرے جانے سے پہلے وہاں 5 دن پہلے زلزلہ ہوا تھا۔ اتنی پبلک سننے کو آئی تھی کہ مسلمانوں یہ آپ کا مجمع تو کچھ بھی نہیں، 10,000 سے زیادہ مجمع ہوا، کیونکہ اس علاقے میں پہلی بار گیا تھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہو رہا، جس کو فکر ہے نا وہ سچائی کہہ رہا ہے، ہاں سچ بات۔
پورا اندور سے لے کر 123 کلومیٹر تک ہلایا اللہ نے فجر کے وقت. لوگ بھاگم بھاگ ہوئے. آپ کے پالنپور دشا ادھر ادھر کتنے زلزلے آئے آپ سب کو معلوم. پالنپور کے لوگ مجھے فوراً خبر کرتے ہیں. ابھی انگلینڈ میں 3 زلزلے ہوئے پچھلے مہینے. میں کشمیر سے آ رہا ہوں, وہ کہہ رہے مولانا اتنے خطرناک زلزلے ہو رہے ہیں کہ دیواریں پھٹ رہی, مکانات گر رہے. کشمیر, پاکستان اور افغانستان تک گئے زلزلے. افغانستان میں 40 مسلمان شہید ہو گئے, 500 مکانات گر گئے پوری. اور ابھی پرسوں تک یہ پورے مجمع میں سے کوئی آواز دو جس کو خبر ہوئی. ابھی 3 دن پہلے جو ہے جاپان میں 2 زلزلے ہوئے خطرناک. بھائی بولو نا, ہوئے نہیں؟ 7 لے کے پرسوں ہوئے. پرسوں کل بیکانیر راجستھان میں 3.4 پوری دھرتی ہل رہی. اور یہ مسلمان غفلت میں سوئے, ایسا سمجھتے جیسے باپ دادا کی دنیا ہے. پورا مجمع زور سے بولو بے شک یہ اللہ کی ہے. اللہ ہماری رات کا کچھ نہیں, ہم کو جنت کی تیاری کے لیے بھیجا. حالات بہت بدتر ہو رہے ہیں. ٹائم میں بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں. جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گان, دھوکہ بازی, لانچ, رشوت, ظلم اور زنا کاری عام ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کاری عام ہوگی تو ٹائم میں سے برکت اٹھا لی جائے. بھائی جلدی بولو, 2 ہی منٹ میں ختم کروں گا. پورے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے. بولو ٹائم میں برکت ہے نہیں ہے؟ جمعہ ایک دن کی طرح. ابھی رمضان گیا, میری والدہ کا انتقال ہوا 23 رمضان کو. مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ 1 سال ہوا. ابھی 23 رمضان ہو گئی, سال پورا. اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے. 45 برس مدرسہ پڑھایا, تقریباً جوان لڑکیوں کو پڑھایا. مجھے جو انگلش پڑھایا نا بی اے تک, اسی بیوہ عورت نے پڑھایا. میں جانا نہیں چاہتا تھا اسکول, میرا دماغ اسی دینی لائن میں تھا. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, گال پر ہاتھ پھرا کر کہتی بیٹا کبھی اگر باہر کے ملک میں جانا ہوا, تیرے ماموں لوگ وغیرہ ہے اور وہاں کے لوگ اردو نہیں جانتے. کہا حضرت تھانوی نے پیشتی زیور میں لکھا ہے, تو فرمایا کہ دوسری مختلف زبانیں سیکھنا دین کی نسبت سے فرمایا عین عبادت. اور کہا تو اگر جانا ہوا, تیرے ماموں لوگ وہاں کبھی جانا ہوا تو وہ وہاں کے لوگ اردو نہیں جانتے ہوں گے, وہاں کی نسلیں, تو انگلش سب جانتے ہوں گے, تو دین سیکھا. تو حافظ ہونے کے بعد SSC تک پڑھایا اور ایسے مدرسے میں بھیجا بیوہ عورت نے فلاح دارین کر کے, سر میں جہاں BA B.Ed تک انگلش وہاں موجود. اللہ کے بندو جاگو, حالات ٹھیک نہیں. دنیا بھی پڑھو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھو, مگر بولو ذرا زور سے, بے شک بولو, پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے. دینی تعلیم بے حد ضروری چیز ہے. نہیں تو اولادیں پورا سماج ہاتھ سے نکل. میں آپ کے پالن پوریوں کی تو دنیا میں تعریف کرتا ہوں, دعوت و تبلیغ کے معاملے میں, آپ کی عورتوں کے پردے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ شانو آپ کی نسلوں کو بھی اس پر باقی فرمائے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب پورا مجمع جواب دے دو, میں جلدی دعا کرا دوں گا. بھائی بولو زور سے, بے شک قیامت قریب ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے, بہت قریب ہے. اللہ کے بندوں کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رہ جائیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو. حالات بہت زیادہ ڈینجر ہو چکے ہیں اور بے شمار مسلمان, ابھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سورج پچھم سے نکل رہا ہے. ہمارے ترکستان دارالعلوم میں استاد ہیں, وہ بھی میری باتوں سے اختلاف کرتے تھے مگر مجھے کبھی کہتے نہیں تھے. ایک دن میری درسگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. میں نے کہا کس چیز کی معافی؟ کہا آپ جو قیامت پر بولتے ہیں تو ذرا دل میں باتیں آتی ہیں. کب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خواب بتایا کہ سورج پچھم سے نکل چکا, مطلب تیاری. حالات بہت زیادہ ڈینجر ہو چکے. اللہ کے بندو جاگو. دیکھو وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں. آپ یہاں سے روپیہ نکالا, آپ ایئرپورٹ پر جاؤ دبئی میں یا امریکہ میں, اور یہ کہو ایئرپورٹ پر کہ مجھے چائے دے دو. بھائی جلدی جواب دو, وہ پکڑے گا آپ کا روپیہ, وہ کہے گا ہذا روبیۃ الہندیہ, یہ ہندوستان کا روپیہ ہے. نحن نريد درہم دبئی, ہم کو دبئی کا درہم چاہیے. وہ نہ منع کرے. جب انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے, پورا مجمع جلدی سے جواب دو, دنیا کے بیکار دھندے اللہ آخرت میں قبول کریں گے؟ وہاں کا روپیہ نماز ہے, توحید ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے, تلاوت ہے, ذکر اللہ, حقوق العباد ہے, حقوق العباد. ابھی آپ کے سامنے رمضان آ رہا ہے, رمضان
آپ کو نماز پابندی سے پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، لوگوں کو افطار کرانا ہے، لوگوں کو سحری کرانا ہے، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، اشراق، اوابین، چاش، تہجد۔ جو آپ نے ان چیزوں سے اپنی بیٹری کو چارج نہیں کیا، آپ سمجھ لو رمضان کے بعد آپ کی گاڑی پھیل جائے۔ آپ نے شب قدر کی تلاش نہیں کی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن سے ثابت ہوتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن اگر کسی چیز کا ہوگا تو شب قدر کی جو ہے زندہ داری کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کا ثواب 1000 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب۔ 1000 مہینے کا ٹوٹل فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا 83 برس اور 4 مہینے، ایک رات کا ثواب، وہ بھی 5 یا 10 رات جاگ کر مل جائے۔ چلو جلدی سے اب دعا کرا لیتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ کہو کہ رمضان بھی ہاتھ سے جانے اور شب قدر میں جلدی ہاتھ اٹھے کرو، کون کون شب قدر زندہ کرے گا ذرا انشاءاللہ بولو بھائی، محنت کرو گے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ دن میں آرام کر لو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، بس دن کو آرام کر لو، بہت آسان۔ قیامت کے دن رو گے، ابھی بھی کہتا ہوں اللہ کے واسطے جا، لوگوں کو افطار کراؤ، یہ کراؤ۔ مدرسے کے علماء آئیں گے آپ کے پاس رمضان میں چندے کے لیے، وہ اپنے لیے نہیں آئیں گے، وہ امت کی اولادوں کے لیے، ان کو افطار کراؤ، سحری کراؤ۔ میں 3 سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں جا سکا ہوں، تو میرے گھر علماء تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اللہ علماء کی خدمت، افطار میں، سحری میں ان کی خدمت کرتا ہے۔ مدرسوں کی لائن سے جو مدد کرنا ہو کرو، یہ اسلام کے پاور ہاؤس، یہاں سے بجلیاں تقسیم ہوگی، یہ بچے حافظ قرآن ہوئے، یہاں عالم بھی بنیں گے، یہ کہاں کہاں خدمت کریں گے، اور آپ بولو نے انشاءاللہ قبر میں جھومتے رہو گے۔ آپ کے پیسے جو دیے نا، آپ مزے اڑاؤ، اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے۔ یقین کمزور ہے ہمارا، بس مسئلہ جو ہے نا اس امت کا یقین کمزور، یقین مضبوط ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کو بار بار بلائیں۔ بہت علماء ہیں، بہت علماء، اپنی مسجدوں میں، گاؤں میں، شہروں میں الگ الگ علماء کے پروگرام کرو، اور دیکھو غیر مسلموں کو بھی سمجھانا شروع۔ میں تو رمضان کے بعد یہ مسلمانوں میں پروگرام 70% میں کٹ کرنے والا ہوں۔ میری کتاب تیار ہو رہی غیر مسلموں کے لیے، قیامت ہی پر ہے پوری، ان کے مذاہب کے جواب بھی دیے اور اسلام کیا وہ سمجھایا۔ آپ سب مل کر میرا ساتھ دو گے نا، ارے دنیا نہیں اس سے زیادہ ظالم و جبروت بھی آ جائے، بولو انشاءاللہ اسلام کے سیلاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی امانت ہے، کوئی بادشاہ کی کیا طاقت۔ میں ابھی مستقل غیروں میں کام نہیں کیا، 45 سے 47 آدمی باقاعدہ یہ قیامت کی نشانیاں سن سن کر ایمان لے، میرے پاس رپورٹ آئی۔ یوٹیوب پر میرا پروگرام ہے ہاسوٹ کا، ہندوؤں کا میلہ ہے، ہزاروں آدمی ہندوؤں کا میلہ۔ مہاراجوں نے کہا کہ وہ مول صاحب سے بولا جو قیامت کی نشانیوں پر، میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا، ان کو مجھے کیا کام مہاراجوں کا۔ انہوں نے وہاں کے ذمہ داروں کو کانٹیکٹ کیا ہندو بھائیوں سے، اور ہندوؤں کا تعلق تھا مسلمان سرپنچ سے، تو ان کے کانٹیکٹ سے مجھے خالص کا ان کو کہو کہ قیامت کی نشانیاں سنا۔ میں نے قیامت کی نشانیاں سنا، ان کو پوچھا بولو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ میں جب جانے لگا نا ان کے بیچ میں سے، میرے بعد بہت سارے مہاراجوں کا پروگرام، تو ہاتھ جوڑ کر سب ہندو کہہ رہے اس طرح کہ آپ کے نبی صاحب نے جو کہا ہم سلاخوں سے مانتے، یہ تو ہمارا ہی، ہم نے پہنچایا نہیں، مسلمان پہنچا دو، اپنے اپنے گاؤں میں محنت کرو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، بولو نا انشاءاللہ۔ ہاں سمجھاؤ، آپ کے دوستوں میں سمجھاؤ، غیر مسلموں کو سمجھاؤ کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اگر ان کو ہمیشہ کی جنت میں جانا ہے جہاں موت نہیں، بڑھاپا نہیں، پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں، لڑائیاں نہیں، جھگڑے نہیں، بیماریاں نہیں، ٹینشن نہیں، موت نہیں، تو وہ اللہ کی جنت ہے۔ محنت کر لو، چند برس باقی، اور سورج جو نکل گیا چند برس میں تو سن لو پھر آپ کی محنت بیکار جائے، کسی کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ رمضان بعد میں مستقل کام شروع کرنے والا، صرف سمجھانا، ان کے دلوں میں جو اشکالات اسلام کے خلاف اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میری یہ بات آپ لوگوں کو کافی رہے گی۔ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، میں نے 1 گھنٹے کا سوچا تھا، اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب صرف وعدہ کر کے جاؤ، وعدہ کر کے کہ انشاءاللہ قیامت آئے گی، جب آئے گی اس کی تاریخ، سال، مہینہ اللہ کو خبر ہے، اس کی گھڑی اللہ کو خبر ہے، میں تو صرف نشانیاں بتلاتا ہوں، مگر بولو انشاءاللہ کہ اپنی موت سے پہلے پہلے آخرت کی زوردار فکر کریں، اور علماء کو بلانا۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ۔
تعلیم زندہ کرو، گھر گھر تعلیم زندہ کرو فضائل اعمال کی۔ ہم لوگ گھوڑے چھوٹ جاتے ہیں نا، گھوڑے چھوٹ جاتے ہیں پھر طویلہ بنتے ہیں، پانی گھر میں گھس گیا سیلاب کا پھر پار باندھتے ہیں، رمضان آ گیا پھر فضائل اعمال۔ ارے رمضان نہیں، رجب کے مہینے سے فضائل اعمال شروع کرو، رجب کے مہینے سے شروع کرو۔ علماء کو کہتا ہوں رمضان کے بیانات رمضان سے پہلے شروع کرو۔ گھوڑے چھوٹ گئے اب طویلے باندھ رہے ہو، رمضان میں سمجھاؤ کہ وہ آئے گا ہی نہیں، رمضان روزہ ہی نہیں رکھا، مسجد میں کہاں آئے گا وہ؟ پہلے سے سمجھاؤ، ابھی 15 دن 14 دن باقی ہے بھائی، بولو نا انشاءاللہ سمجھاؤ گے؟ جو روزے نہیں رکھتے نماز نہیں پڑھتے ان کو پیار محبت سے ابھی سے سمجھاؤ، دعوت شروع کرو۔ رمضان میں دل نرم ہو جاتا، ابھی سے آپ محنت کرو گے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ میں رجب کے مہینے سے روز رمضان پہ بولتا ہوں، روز۔ حالات بہت ٹھیک نہیں، اور گھروں کی تعلیم، مسجد اور جماعت کی تعلیم، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلے۔ ابھی ترمذی کی حدیث آئی تھی، حضور نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھو، 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ ہر مہینے میں، تو اللہ تم کو 30 دن کے روزے کا ثواب دے گا، 1 دن کا روزہ 10 دن کا ثواب۔ اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ 1 دن کا روزہ رکھو گے تو 10 دن کا ثواب۔ تو بھائی بولو 3 دن کا روزے کتنے دن کا ہوگا؟ پورے مہینے کا 3۔ تو میں نے اس پر سے ثابت کر کے وہاں بیان میں مینار مسجد سورت میں کہا کہ 3 دن جماعت میں جاؤ گے تو سب مل کر بولو کتنے دن کا ثواب ملے گا؟ ذرا زور سے بولو نا، کتنے دن کا؟ 30 دن۔ کتنا آسان راستہ، حساب آسان۔ اور کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح، گھروں میں پردہ لاؤ، داڑھی کی سنت سنتا، داڑھی۔ میں انگلینڈ جاتا ہوں، ابھی ان کا انتقال ہوا، منوبر کرماڑ کے تھے بھروچ کے، ممبر آف پارلیمنٹ انڈیا کے تھے، وہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے، اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ، ان کو شرم نہیں آتی پارلیمنٹ میں، اور ہمیں اور آپ کو داڑھی میں شرم آتی۔ سمجھو ذرا، جو اللہ کو چہرہ پسند ہے وہ بن جاؤ۔ میں آپ کو پیار محبت سے سمجھا رہا ہوں، لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے شرم نہیں آتی، ہمیں اور آپ کو کیوں شرم آتی؟ سب نیت کرو کہ اس رمضان سے انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا محبوب صاحب اور جو بھی دائی حضرات ہیں یہاں کی کمیٹی، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے۔ اب وعدہ کر کے جاؤ کہ اپنی موت سے پہلے ذرا زور سے ایک بار انشاءاللہ بولو، باہر والا بھی زوردار تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، دنیا سے جاتے وقت ایمان سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جہاں 31 بچے حافظ قرآن، اب کیا آسمانوں پر ہماری نگاہ ہے؟ اللہ تو اس مجمع کو دیکھ رہا ہے، تاکہ کمیٹی حضرات اور علماء کرام کو دیکھ رہا ہے، عوام الناس کو، یہ سب آپ کے پاس بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، تہجد کا وقت شروع ہونے کی تیاری ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے تو ہمارے مرحوم ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آمین آمین۔ انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ بتلایا، انہوں نے اسکول بتلائی، دین اور دنیا کی تعلیم دی، وہ قبرستانوں کی کسی کونے میں پڑے۔ اے اللہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ان کا حال کیا ہے، تو اس غریب ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے غریب ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ عید کے دن خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور ہمیں نئے کپڑے پہنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل کر۔ اے اللہ گھر میں کھانے کی بڑی تکلیفیں تھی 50 سال پہلے، اگر آخری لقمہ کھانے کا ان کا ارادہ تھا اور یہ خیال آیا کہ شاید میرا بچہ بھوکا ہے، آخری لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں رکھ دیا۔ اے اللہ وہ بڑے مخلص تھے،
اے اللہ ان کی تو مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ میری مرحومہ میری والدہ کی تو مکمل مغفرت کر دے۔ اے اللہ اس بیوہ عورت نے بڑی محنت کی ہے میرے اوپر، اے اللہ اس عورت کی مغفرت فرما۔ اس نے تقریباً 45 سال پڑھایا، اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما۔ اے اللہ اس بیوہ عورت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس نے دین سکھایا جو آج میں امت کو دے رہا ہوں۔ اے اللہ ان مسلمانوں کی دعا میں اس بیوہ عورت کا حصہ شامل حال فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ یہ ہمارے بدعمالیہ کہو، یقین کی کمزوری کہو، اے اللہ امت میں جوڑ اور اتفاق نہیں، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے اسباب ہیں، اے اللہ امت میں جوڑ اور اتفاق نصیب فرما، آپس کے جھگڑوں سے حفاظت فرما، اختلاف کے باوجود اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، تکبر، ریاکاری، ظلم، حرام کمائی، شک والی روزی اور جتنے گناہ ہیں تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کل زنا کاریاں بہت ہو رہی ہیں، موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، امت کی جوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیروں کے حوالے ہماری بیٹیاں بہنیں نہ جانے پائے، اے اللہ ایسی غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ اے اللہ اس حکومت کے ہاتھ کے نیچے اے اللہ مسلمانوں کے اسلام پر چلنا آسان فرما۔ مولا زبردست پروپیگنڈے ہوئے جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری نگاہیں آپ پر ہے، مولا کوئی ظالم و جبروت کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے تو ایک بندے کی حیثیت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اے اللہ ہمارا بدلہ تو ہی لے سکتا ہے، ہم کریں گے تو یا تو کچھ نہیں ہوگا اور ہوگا تو مولا ادھورا ہی ہوگا، اور اے اللہ تو کرے گا تو پورا ہی کرے گا، ہماری جگہ تو لے لے مولا، ہماری جگہ تو لے لے، اور کون ہے جو تیرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اے اللہ اس امت کی مدد نازل فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد نازل فرما، حجاب کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں بھی ہماری مدد نازل فرما، طلاق کے معاملے میں بھی ہماری مدد نازل فرما، ہر جگہ ہماری مدد نازل فرما۔ اللہ یہ مدارس اسلام کے پاور ہاؤس ہے، یہاں سے بجلیاں تقسیم ہوتی ہے، اللہ اس ادارے میں جلالین اور بخاری کا سبق شروع ہو جائے، غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ اللہ ان کے اساتذہ میں اور زیادہ اخلاص عطا فرما، اللہ ان کی کمیٹی میں بھی اور زیادہ اخلاص نصیب فرما۔ اللہ یہ مسجد کا کام ادھورا ہے، جن لوگوں نے پیسے لکھوائے ہیں اور حالات کی وجہ سے نہیں دے سکے، اب حالات ٹھیک ہو جائیں تو اللہ انہیں ان پیسوں کو چکانے کی توفیق عطا فرما جو انہوں نے تیرے مسجد کے نام پر لکھوائے ہیں، اور اللہ جتنا ادھورا کام ہے پروردگار اپنی خصوصی مدد نازل فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ایک چیز جانتے ہیں کہ تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ یہ مسافر دیوا انکلیشور سے چلا ہے تیرے دین کی خاطر، تو جب مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے تو اس جامعہ کی اور اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں یا امت مسلمہ جن کی جو نیک تمنا ہے، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک آ رہا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، اشراق، اوابین، چاس، تہجد، اور اللہ خاص کر تہجد اور اوابین چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ بڑی فضیلت آئی ہے دونوں کی، تہجد اور اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت کی۔ اے اللہ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، دانتوں کی صفائی، زبان کی صفائی، بدن کے بالوں کی صفائی، روزانہ غسل کرنے کی عادت رمضان میں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے لوگ، مرد بھی عورتیں بھی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، مرد لوگ خوشبو لگا کر مسجدوں میں جائیں، خوشبو کے ساتھ رہیں، اور اللہ تسبیح ہمیشہ ہاتھ میں رہے تو اللہ تاکہ آپ کی یاد آئے۔ رمضان میں جھگڑا آپ کو بہت ناپسند ہے، رمضان میں جھگڑا، جھوٹ، غیبت، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مسافروں کو، مہمانوں کو افطار کرانے، سحری کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی نورانیت اور روحانیت سے مالا مال فرما، ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے مولا، رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ ہمیں رمضان کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت بہت قریب آ گئی مولا، اور امت غفلت میں سو رہی ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ قیامت کے دن 2 ٹائم بہت خراب ہوں گے، ایک ترازو میں جب اعمال تولے جانے کا وقت مولا نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دینا، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دینا، اور اللہ اس سے خطرناک پل صراط
جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، لوگ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گرتے ہوں گے، اللہ تو ہمیں تیز رفتار بجلی کی طرح، تیز رفتار ہواؤں کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح پار اتار دینا اور جنت میں داخلہ عطا فرما اور آپ کے دیدار سے مشرف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ ان حفاظ کرام کو جو حافظ ہوئے، ان کے ماں باپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، مدرسے والوں کا بھی، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان بچوں کو عالم قرآن بھی بنا دے، حافظ قرآن کے ساتھ یہ عالم بعمل ہو جائے، امت کے کام آئے۔ اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔